مرزا صاحب کی فکر سے متعلق وہ عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلک اہل سنت کو فالو نہیں کرتا، منہج اہل سنت کو فالو کرتا ہوں۔ تو آپ اگر ان شارٹ ضروریات اہل سنت کو واضح کر دیں اور منہج اہل سنت کو واضح کر دیں۔ ایک بندے کو چلیں بولنا آتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں، مجمع کو گھیر لیا ہے، موٹیویٹڈ ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے کرنا ہے اور اس کے لیے وہ محنت اور اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کی ایکیڈیمک سکلز کا یا دین میں رسوخ کا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ان کے اندر دین میں کوئی رسوخ ہے دینی علوم میں۔ آپ کی جو پوری محنت ہے 72 ایپیسوڈ، وہ کس تناظر میں؟ جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو مرزا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہتے رہیں۔ مرزا صاحب نے یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے صرف بنو امیہ کو رگڑا لگایا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ بیسیکلی ان کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کا تھیسس یہ ہے کہ بگاڑ کا آغاز معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا۔ کہ اللہ یاری کے ساتھ جو ڈیبیٹس ہیں اور ایران کے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی، وہاں پر تاثر یہ سامنے آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بھی منہج چھوڑ گئے ہیں۔ وہ یہ کہ فریق مخالف کی طرف سے جو روایات پیش کی گئیں، آپ نے یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیا کہ یہ اخبار احاد ہیں اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ سلفی منہج میں تو خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ابن حزم اس پہ بڑی بحث کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم نے ان سے وقت لیا تھا، چند ایک علمی موضوعات ہیں جس پر انشاءاللہ ان کا موقف لیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سوشل میڈیا پر فعال ہیں علم حدیث کے حوالے سے، اور ذخیرہ حدیث سے متعلق انہوں نے بہت سے ایسے نتیجے عوام میں متعارف کروائیں جس پر اہل علم کو ان سے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی 72 ایپیسوڈ میں مرزا صاحب کا علمی نقد کیا، اس پر بہت سے اہل علم نے کچھ سوالات بھی اٹھائے، مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ سوالات اٹھائے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ محدثین کا منہج ان سے جانیں، ان کا منہج کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں، اور کہاں پر جو علم حدیث کے طالبان ہیں وہ مرزا صاحب کو سنتے ہیں تو وہ کیا رائے قائم کریں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بنیادی سوال مرزا صاحب کی فکر سے متعلق وہ عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلک اہل سنت کو فالو نہیں کرتا، منہج اہل سنت کو فالو کرتا ہوں۔ تو آپ اگر ان شارٹ ضروریات اہل سنت کو واضح کر دیں اور منہج اہل سنت کو واضح کر دیں کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہے کہ میں سنی ہوں، اور بہت سے لوگ سنیت سے نکال بھی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کی جو اصطلاح ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب عقیدہ کی کتب میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اہل سنت سے کہ جو اہل تشیع نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اس کا جو آپ کے اہل معنی ہیں وہ کافی وسیع ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شروع سے ہی اہل سنت اہل تشیع ایک سیاسی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو اس بنیاد پہ ایک تقسیم بن گئی۔ مطلب اس کے مختلف پرسپیکٹیو میں مختلف معنی ہیں۔ جب اہل سنت سے مراد فرقہ ناجیہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ڈیفینیشن پھر مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو ڈیفینیشن اس کی معروف ہے کہ اگر اہل سنت سے مراد آپ فرقہ ناجیہ لے رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، تو اس کے عام طور پہ پھر میننگ کیے جاتے ہیں کہ جی اس سے مراد جو معروف 3 اسکول آف تھاٹ ہیں عقیدے کے، جیسا کہ سلفی ہیں، اشعری ہیں اور ماتریدی ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی اس کی تشریحات وغیرہ آپ کو مختلف، یعنی پرسپیکٹیو میں آپ کو مختلف تشریحات آپ کو مل جاتی ہیں۔ ایک اور پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اہل سنت سے مراد کون ہے، یعنی تیسرا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جی جو صحیح منہج کے اوپر ہے، یعنی سلف صالحین سے مراد صحابہ، یا اس کے بعد کچھ لوگوں نے تابعین، تبع تابعین کو بھی شامل کر دیا، جو ان کے عقیدے کے اوپر ہے اور ان کے منہج کے اوپر ہے، تو اس کو بھی اہل سنت کہا گیا۔ اب وہ مختلف لوگ مختلف اسکول آف تھاٹ اپنے طور پہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ تو سلفی اسکول آف تھاٹ کا کلیم یہی ہے کہ وہ اکیلا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ صحابہ، تابعین یا تبع تابعین کے عقیدہ اور منہج کے اوپر ہے۔ تو 3 مختلف پرسپیکٹیو میں اس کے 3 معنی ہیں۔
کبھی اہل تشیع کے مقابلے میں ہو تو پھر اس کے معنی میں اور کافی سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں معتزلہ بھی آ جاتے ہیں ایون کے، ٹھیک ہے، اہل سنت کی ٹرم میں، کیونکہ وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شیعہ نہیں ہے وہ سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرقہ ناجیہ، تو اس میں نے کہا کہ عام طور پہ جو امت کی میجورٹی ہے، یعنی سلفی، اشعری، ماتریدی۔ اشعری جو ہیں یہ مالکی اور شافعی ہیں، ماتریدی عام طور پہ حنفی ہیں، اور سلفی عام طور پہ حنبلی ہے، یہ محدثین کی جماعت ہے، ٹھیک۔ تو یہ میجورٹی، جمہور جو امت ہے، یہ فرقہ ناجیہ کے طور پہ اس میں آ جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کن کا موقف جو ہے وہ عقیدے میں اور منہج میں درست ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ تو ظاہری بات ہے، عقائد مطلب ہم خاص طور پہ یہ بحثیں چلی تھیں آیات صفات کی تعویل کے حوالے سے، تو اس میں سلفی کلیم تو یہی ہے کہ وہ صحیح منہج کے اوپر ہیں، بہرحال باقی لوگ بھی یہی کلیم کرتے ہیں۔ اچھا، اسی تناظر میں اگر ہم مرزا صاحب کے والد سے بات کریں، ان کی جو پوری دعوت ہے، دعوت تو وہ یہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک سلف کا فہم چلا آ رہا ہے اور سلف کا جو منہج ہے، چاہے وہ فقہ الحدیث کے باب میں ہو یا فقہ القرآن کے باب میں ہو، تو مرزا صاحب کا صرف دعویٰ ہے یا کہیں نہ کہیں وہ اس پر پورا بھی اترتے ہیں؟ دیکھیں، مرزا صاحب کی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے کسی بندے کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ قرآن کا انداز یہی ہے، قرآن نے یہود کے اندر یا ایون کے نصارہ کے اندر بھی کوئی اچھی خوبی دیکھی تو اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو خاص طور پہ توحید الوہیت جسے آپ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے مرزا صاحب کا جو سٹانس ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپریشیبل ہے۔ ہاں، اب دوسری بات ہے جو آپ نے بات کہی کہ جی کہاں پہ ان کا منہج آپ کو لگتا ہے کہ جی خراب ہے اور وہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، وہ بیسیکلی صحابہ کے باب میں جو ان کا موقف ہے، جو ان کا منہج ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، تو صحابہ کے باب میں دیکھیں شروع سے ہی خود صحابہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد امت ایک رستے کے اوپر چلی ہے، اور وہ رستہ صحابہ کے باب میں کیا ہے، یعنی ان کے مشاجرات کے حوالے سے، صحابہ کے باہمی اختلافات یا جو بھی جنگ و جدال ہو گیا اس کے حوالے سے، وہ کف لسان کا ہے، یعنی ایک لفظ میں کہ اپنی زبان کو آپ جو ہے نا وہ روک کر رکھیں۔ تو اب مرزا صاحب اس منہج کے اوپر نہیں، یہ امت کا اجتماعی رویہ یہی رہا ہے، مطلب پوری امت کا آپ کہہ لیں اجتماعی رویہ یہی رہا ہے، جنہیں آپ اہل سنت کہتے ہیں، جی جی، مطلب اہل تشیع کے بالمقابل اہل سنت کا رویہ یہی رہا ہے۔ تو مرزا صاحب وہ جو امت کا ایک جو اجتماعی تعامل تھا اس سے اس باب میں وہ ہٹ گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی دعوت کو بہت نقصان پہنچایا، مطلب ان کے اندر پوٹینشل تھا اور انہوں نے بڑا کام بھی کیا، خاص طور پہ توحید کے حوالے سے، شرک و بدعت کے رد کے حوالے سے، اور اس کو بڑی ایکسیپٹنس بھی ملی، اور یہ ایکسیپٹنس مزید بڑھ سکتی تھی اگر وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے منہج پہ چلتے۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب اس وقت آپ کے معروف مکاتب فکر کون سے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ رویہ کیا ہے صحابہ کے باب میں، مطلب آپ کو یہی ملے گا، کف لسان کا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ اہل حدیث کو اختلاف ہے مرزا صاحب سے، دیوبند کو بھی ہے، بریلوی حضرات کو بھی ہے، سب کو ہی ہے نا اس حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجتماعی رویہ ہر دور میں یہی رہا ہے، کف لسان کا، کہ صحابہ کے باب میں آپ جو ہے وہ اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن نے ان کے مقام اور مرتبے اور فضیلت اور منقبت کو بیان کیا ہے۔ تو جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مطلب قرآن کے بعد تو اب حدیث ہے نا، تو ہسٹری، تاریخ تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نا اس کا نمبر، اور اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطالعے کے لیے، آپ جاننے کے لیے کیا ہوا، ایک سیریز آف ایونٹ ہے، لیکن بہرحال وہ سورس آف شریعت تو نہیں ہے، ہمارے لیے ماخذ شریعت تو نہیں ہے کہ ہم اس کو قرآن کے بیان کے اوپر ترجیح دیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ جو وہ کچھ تاریخی اور غیر مستند اور ضعیف اور من گھڑت قسم کی بھی روایات کو وہ بیان کر جاتے ہیں، اور اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں اس شخصیات کے بارے میں۔ اچھا، اسی تناظر میں جب ہم ان روایات پر غور کرتے ہیں تو جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے بھی بہت سخت کمنٹ اہل شام کے بارے میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اہل جمل کے بارے میں بھی مل جائیں گے، لیکن اہل السنت والجماعت کا جو متفقہ ایک نظریہ ہے کہ سیدنا علی اپنے مشاجرات میں حق پر تھے
اور جو سمت مخالف ہیں ان سے خطا ہوئی ہے. بعض تو چلیں باغی کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، اور بعض نے آپ اس کو تفردات میں لیں یا وضاحت کریں کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ اپنے اس سٹانس کو ڈھال بنائے ہوئے تھے قتل عثمان کے سینس میں، تو اصل ان کو حکومت کا ایک شوق تھا. تو اس طرح کے جو اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، امام ابن الجعد کا ایک ملتا ہے کہ اگر خدا ان کو جہنم میں ڈالے مجھے غصہ نہیں آئے گا. تو مرزا صاحب یہ بھی سناتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، اگر آپ صرف قرآن کو ہی لیتے ہیں یا حدیث کو ہی لیتے ہیں تو جو اس کی تشریح کر رہے ہیں تو سارے محدثین نے، سارے شارحین نے یہی کہا ہے کہ سیدنا علی حق پر ہیں، اہل شام باغی ہیں، ان پر کف لسان اسی وجہ سے ہوا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو ان شارحین کے اقوال پر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نہیں خیر، یہ تو کہنا میرے خیال میں مشکل ہے کہ سارے شارحین نے ایسا کہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر سارے شارحین نے ایسا لکھا ہوتا تو اچانک کیا ہو گیا کہ ساری بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اب دیکھیں نا یہاں تو اب آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت، ٹھیک ہے، بریلوی سٹانس آپ کے سامنے ہے، دیوبندی سٹانس آپ کے سامنے ہے، اہل حدیث کا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ سارے اپنے متقدمین سے پھر گئے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا میرے خیال میں. مطلب ایک سٹانس اگر ایسا چلا آ رہا تھا تو اچانک ساری اپنے بڑوں کے خلاف ہو گئے، وہ بھی کہ جو تقلید کے قائل تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. تو کچھ میرے خیال میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. ہاں، چند ایک لوگوں نے کچھ تبصرے کیے. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی جو عام طور پہ عام موقف جو رہا ہے، جو پریویل کیا ہے، وہ یہی موقف تھا کہ مطلب دوسری طرف کی جو خطا تھی وہ اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے جی. وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ میری امت 3 حصوں میں بٹ جائے گی، تو ان میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا، زیادہ احق کے لفظ ہے، جو زیادہ حق پر ہوگا تو وہ اس گروہ سے قتال کرے گا جو کہ مطلب وہ دین سے نکل گیا، خوارج کا گروہ تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر نہروان کی جو جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اس حد تک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، یہ تو سب اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو باہمی لڑائی تھی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ احق یعنی زیادہ حق پر تھے. تو باقی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی وہ باغی تھے یا وہ واجب القتل تھے یا وہ اور بہت ساری باتیں جو ایسی کی جاتی ہیں، میرے خیال میں یہ معروف موقف کبھی بھی نہیں رہا. آپ 2-4 لوگوں کے اگر حوالے بھی دیتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو وہ 2-4 لوگوں کو آپ نے ہی متعارف کروایا. اور جب فلاں جو ہے وہ بندہ آپ دیکھیں وہ امام بخاری کے، بھائی امام بخاری کے تو ہزاروں استاذ تھے، ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. امام ابو حنیفہ کے بھی جو ہے اسی طرح سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حدیث جب آپ مطلب پڑھتے تھے تو جس سے بھی آپ روایت لے رہے ہیں تو آپ کا استاذ ہی ہو گیا نا. تو اب آپ نے اگر کسی سے کچھ روایات لے لیں اور اب آپ اس کو بنیاد بنا لیں کہ یہ امام بخاری کے استاذ تھے اور ان کا امام بخاری کے استاذ نے یہ بات کہی ہے، ایسے بات نہیں چلتی. ایک آدمی دیکھیں اگر اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو وہ معروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. امام مالک کا نام لیں گے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، امام شافعی کا نام لیں گے لوگ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ایک دنیا فالو کرتی ہے، امام احمد بن حنبل کا ایک دنیا نام لیتی ہے، امام ابن تیمیہ، ابن حزم، امام غزالی، انہیں میں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ جن کی کنٹریبیوشن ہے دین میں وہ معروف لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، کچھ راویان حدیث تھے، انہوں نے حدیثیں روایت کی، حدیثیں روایت کرنے کی وجہ سے وہ کچھ بڑی شخصیات کے آپ کہہ لیں کہ جی اس معنی میں استاد بن گیا کہ جی انہوں نے آگے وہ حدیث بیان کر دی، ٹھیک. تو ایسے لوگوں کی آراء ٹھیک ہے نقل ہو گئی ہیں، لیکن اب ان کو اہمیت دینا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے خیال میں مناسب طرز عمل نہیں ہے. ہاں، مناسب طرز عمل نہیں ہے. اس میں جو امت کے اساتین ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں اساتین، تو ان اساتین کی رائے ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح کی رہی ہے کہ انہوں نے اس کو اجتہادی خطا کے اوپر جو ہے وہ محمول کیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، فقہ الحدیث کے باب میں فقہا کے مابین شدید اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اس میں مناہج کے اختلافات بھی ہیں، اسکول آف تھاٹ کے بھی ہیں. تو مرزا صاحب کی جب ہم فکر کو دیکھتے ہیں تو وہ جب کسی بھی حدیث سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب علم حدیث سے بھی واقف نہیں ہیں، اسماء الرجال کے علم سے بھی واقف نہیں، اور بنیادی بات علوم الفقہ سے بھی واقف نہیں ہیں. تو پریکٹیکلی آپ نے ان پر جو علمی کام کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی اس پوری فکر میں، ان کی تحقیقات میں کہیں نہ کہیں اس کی آپ کو سکم نظر آتا ہے کہ مرزا صاحب فنون سے بالکل ہی عاری ہیں اور اسی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو بھی عالم ہے، جو بھی مطالعہ کرے گا اس کو واضح طور پہ یہ چیز محسوس ہوگی کہ مرزا صاحب عالم نہیں ہے.
صحیح بات ہے، بہت بنیادی چیزوں سے مطلب ناواقفیت ہے. دیکھیں آپ ان کی جو اسپیکنگ سکلز ہیں آپ ان کی تعریف کریں، میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا. ایک بندے کو چلیں بولنا آتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں، مجمع کو گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گریب کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے تذکرہ کیا، مطلب موٹیویٹڈ ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے کرنا ہے چلیں تو، اور اس کے لیے وہ محنت اور اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کی ایکیڈیمک سکلز کا یا دین میں رسوخ کا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ان کے اندر دین میں کوئی رسوخ ہے دینی علوم میں. ہاں انہوں نے اردو کی چند کتابیں پڑھی ہیں، خاص طور پہ حافظ زبیر علی زئی صاحب علیہ رحمہ سے انہوں نے استفادہ کیا ان کی کتابوں سے. تو جیسے مطالعہ کر کے ایک بندہ جو ہے، یا آپ یوں کہیں کہ جیسے میڈیکل سائنس میں آپ کچھ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ رہ کے آپ کچھ باتیں سیکھ لیں ان کو دیکھ کے، تو اس قسم کا ان کا دین کا نالج ہے. ان کے اندر بالکل بھی اصول حدیث کی، اسماء و رجال کی وہ گہری باتیں یا گہری بحثیں وہ ان سے واقف نہیں ہیں، وہ بالکل بھی واقف نہیں ہیں. اور باقی ان کے کام کو تحقیق کہنا بھی نہیں چاہیے اس معنی میں کہ انہوں نے کوئی تحقیق کی بھی نہیں، انہوں نے بیسیکلی تحقیق کو نقل کیا، وہ ناقل ہے. مطلب ان کا جو ریسرچ پیپر ہے نا، تو اس میں انہوں نے یہ کلیم بھی نہیں کیا نا کہ میں نے احادیث کی تحقیق کی ہے. جی جی، وہ تو بیسیکلی ناقل کا کام کرتے ہیں کہ جی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے یہ بات کہی، علامہ البانی نے یہ کہی ہے، ٹھیک ہے. راویوں کے بارے میں کوئی انہوں نے کوئی جرح و تعدیل بھی کی ہے تو وہ بھی انہوں نے ان کے بہاف پہ یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک. تو باقی ان کی استعداد یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست عربی کتابوں سے استفادہ کر سکیں. ہاں تراجم سے انہوں نے ضرور استفادہ کیے، لیکن علماء کی کتب کے تراجم پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایک مبلغ ہیں، ایک دائی ہیں. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بہرحال جو خاص طور پہ علمی میدان ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، کوئی علمی موقف انہیں نہیں دینا چاہیے. باقی دعوت اور تبلیغ کی جو باتیں ہیں، جو عمومی باتیں، تو وہ دیکھیں اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مبادیات دین ہے، وہ آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے، فنڈامنٹل بیلیفس ہیں. کوئی بندہ توحید کی بات کر رہا ہے، شرک کی مذمت کر رہا ہے، بدعات کا رد کر رہا ہے تو کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی عالم فاضل ہونا کوئی ضروری ہو، میرے خیال میں یہ ضروری نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ جب اس نے ایک سٹانس لینا ہے، اس نے ایک فقہی رائے بیان کرنی ہے، تو اس نے کسی اجتہادی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے عالم فاضل ہونا اور باقاعدہ مدارس سے پڑھنا اور شیوخ سے استفادہ کرنا اور پوری علمی سند، جیسے ہم مدرسے سے پڑھتے ہیں تو ہماری رسول اللہ علیہ وسلم تک پوری سند ہے جی. اور تمام علوم ہم پڑھتے ہیں، گہرائی میں پڑھتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، پھر آپ پڑھاتے ہیں. بہت سی جو کمی ہوتی ہے پڑھنے میں رہ جاتی ہے، وہ مدارس میں پھر پڑھانے میں آپ کی نکل جاتی ہے. اس کے بعد بندہ کوئی کسی مقام پہ پہنچتا ہے، کوئی 20-25 سال کے بعد، جب وہ اس میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے. تو ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگز کے اندر زیادہ وقت لگایا، پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگایا. مطلب تحقیق یا اس میں انہوں نے تدریس میں، جیسے باقاعدہ ٹھوس تدریس کہتے ہیں نا، اس میں انہوں نے وقت نہیں لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے نا. اچھا، بہت سے ایسے اہل علم جنہوں نے باقاعدہ مدارس میں علم حاصل کیا ہے، فنون پر دسترس حاصل کی ہے، عرب اسکالر بھی ہیں، حسن فرحان مالکی ہیں، یا فیصل آباد کے مولانا اسحاق صاحب تھے. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے خاندان رسول کے حوالے سے ایک سخت سٹانس لیا، اور کچھ اہل حدیث علماء ان سے اختلاف بھی کرتے تھے. اب ان 3 علماء کا میں صرف نام لوں گا. اگر ہم ان کو دیکھیں تو مرزا صاحب کی تحقیقات بھی انہی جیسی ہی ہیں، کوئی الگ سے نہیں ہیں. صحابہ کے بارے میں بھی زبیر علی زئی صاحب کو چلے ہم سائڈ پہ کریں، فرحان مالکی اور مولانا اسحاق صاحب تو اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں. تو مرزا صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں جو موقف دیا ہے، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ مرزا صاحب فن سے واقف نہیں ہیں، حدیث سے نتیجہ اخذ کرنے کا ان کو فن نہیں آتا، تو جن کو آتا ہے وہ بھی تو وہی نتیجہ نکال رہے ہیں. تو اس سینس میں بھی آپ کہیں گے کہ وہ انہی کی باتیں نقل کر رہے ہیں. دیکھیے اب اس میں میرے ذہن میں اب یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال میں پہلے اپنا کمنٹ کر دوں، اگر اس میں آپ کو جواب نہ لگے تو پھر آپ اس کو دوبارہ دہرا دیجیے گا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2 نام لیے، مزید بہت کوئی زور لگا لیں گے، 2-4 اور نام نکال لیں گے. ہم بات کر رہے ہیں امت کے جو ہے وہ اجماعی رویے کی، ٹھیک ہے. تو
دو چار لوگ تو ہر مسئلے میں آپ کو مل جاتے ہیں. صحابہ میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بعض صاحب ایسا تھے جو کہ متع کے قائل تھے، لیکن امت کا اجماعی رویہ متع کے جواز کا نہیں رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی فلاں صحابی متع کے جواز کے قائل تھے تو اس لیے اگر میں بھی قائل ہوں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک مثال نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ شاذ اقوال آپ کو صحابہ میں بھی تابعین میں بھی ہر دور میں مل جاتے ہیں. شاذ اقوال ان کو کہتے ہیں، یعنی شاذ کہتے ہیں کہ جو جماعت سے ذرا ہٹ کے. تو بعض اوقات عالم دین میں بھی جو ہے شیوذ آ جاتا ہے، وہ جماعت کی جو ایک اجتماعی رائے ہوتی ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. ہم اس پہ نکیر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ تھرو پراپر چینل آیا ہے. مثال کے طور پہ بڑے ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک، ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی میں کوئی مرڈر ہو جائے، ہو جاتا ہے. تو اب بڑے ڈاکٹر جو ہے نا اس کے پاس لائسنس ہے، اس نے باقاعدہ پڑھا ہے، تو اس کے اوپر کوئی قتل کا کیس نہیں بنتا. ٹھیک، ہاں ایک بندے نے پڑھا ہی نہیں میڈیکل کالج کے اندر اور وہ کسی کا علاج شروع کر دے، وہ غلطی کرے گا تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. تو بڑے ڈاکٹرز کی غلطی آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر اگنور کر دیں، فالو نہیں کرتے آپ اس کو، نہ اس کو آپ جسٹیفائی کرتے. تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ امت جو ہے نا وہ ایک شاہراہ کے اوپر چل رہی ہے. اجتماعی رویہ جو ہے آپ بھی کہیں گے، مطلب آپ دو چار ادھر بیان کر رہے ہیں تو دو چار ہزار ادھر آپ کو کم از کم، چلیں میں کو بہت ہی جو ہے وہ اس کو کر لوں، منیمائز کر لوں، تو دو چار ہزار تو ہوں گے نا دوسری طرف. ٹھیک ہے، تو جو اس کے خلاف ہوں گے اس موقف کے، یا مولانا اسحاق جھالوی صاحب ایک تھے لیکن فیصل آباد کی کسی اور عالم کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، انہوں نے تو باقاعدہ ان کے خلاف اجتماعی فتاوی جاری کر دی. صحیح غلط ایک علیحدہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی رویہ کیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جو امت کا اجتماعی رویہ وہ یہی ہے کہ وہ اس موقف سے متفق نہیں ہے. اگر کوئی دو چار نکل گئے ہیں تو ایک شاذ موقف سمجھ کے آپ اس کو اگنور کر دیں، اگر تو وہ واقعتاً عالم دین ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگنور کریں. باقی اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر اس کو مطلب قابل تنقید سمجھا جائے گا کہ بھائی آپ کی یہ ڈومین نہیں تھی، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح، مطلب آپ اس کے کیپیبل نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب میں کمپیٹنسی بے شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے جن اہل علم کی باتیں نقل کی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ایک شاذ رائے ہم کہہ سکتے ہیں. تو مرزا صاحب کی باتوں سے کوئی اس درجہ میں گمراہی عام نہیں ہوئی، بس یہ کہ وہ امت کی اجتماعیت سے ہٹ گئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ گمراہی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک عالم نے اگر ایک رائے بیان کر دی تو آپ کیسے یہ سٹانس لے سکتے ہیں کہ وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب پھر ہم یہ نکالیں گے کہ آج تک جتنے بھی امت میں علماء آئے ہیں جو پراپر علماء تھے تو ان کی ہر بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کسی کی بھی کوئی بات گمراہی نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ لاجیکل نہیں، یہ بات تو لاجیکل نہیں. تو عالم سے گمراہی کی بات صادر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ معصوم نہیں. تو اس لیے ایک عالم جو ہے وہ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو امت کے اجتماعی رویے سے ہٹی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر گمراہی کا لیبل لگا سکتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایک عالم جو ہے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت شاذ موقف گمراہی کی طرف ہی جا رہا ہو. بعض اوقات آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ گمراہی کا حکم نہیں لگاتے. بعض اوقات آپ کو اس کے اوپر لیبل لگانا پڑتا ہے گمراہی کا. قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو سبیل المومنین سے ہٹ جائے تو وہ مطلب گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو امت کا اجتماعی رویہ جو ہے وہ کف لسان کا رہا ہے صحابہ کے باب کے اندر. تو اس لیے میری رائے میں تو یہ بات ہے کہ جو اس رویے سے ہٹتا ہے، کوئی بھی ہے، اینی باڈی، کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی ہو، تو میں تو یہ لیبل لگاؤں گا کہ وہ گمراہی کے اوپر ہے. اچھا، اسی میں ایک سوال پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، مختصر آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں کہ آپ نے اجتماعیت کی بات کی ہے. چلیں اجماع کی بات کر لیں، جمہور کی بات کر لیں. تو جو ہماری اصول کی کتابوں میں اجماع سے متعلق بحثیں آئی ہیں اس پر جو میں نے اسٹڈی کی آپ اصلاح فرمائیں. امام شافعی الرسالہ میں، ابن حزم رحمہ اللہ الاحکام میں، امام سرخسی بھی، اوورآل جتنے بھی فقہا گزرے ہیں ان کے نزدیک، غامدی صاحب بھی، ان کے نزدیک اجماع وہی حجت ہے جو رسالت معاف سے کسی چیز کو روایت کرو، پوری امت کا اس پر اتفاق ہو. لیکن کسی آیت کو سمجھنے میں اگر اہل علم نے اتفاق کر لیا
کسی حدیث کے فہم میں اہل علم کا اتفاق ہو گیا تو یہ فہم کا اجماع ہے، یہ اس درجے میں حجت نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ تو آپ جس اجماع کی بات کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، یہ تو امت نے ایک عافیت کا رویہ اختیار کیا کہ ٹھیک ہے روایات دونوں طرف ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، تو انہوں نے جیسا ہی سمجھ لیا اس پہ اتفاق ہو گیا، تو اس کو ہم واجب الاطاعت کیسے مان لیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ معصوم جو ہے نا، ایک جملہ میں کہوں گا، معصوم نبی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور امت بھی معصوم ہے۔ ٹھیک ہے، امت اپنی اجتماعی حیثیت میں معصوم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد یہ امت جو ہے نا، یہ لوگوں کے حق میں دلیل ہے، ٹھیک ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف کیا بن جاؤ؟ شہداء بن جاؤ۔ تو لوگوں کے خلاف مراد یہاں مطلب نان مسلم ہے۔ تو اگر امت اپنی اجتماعی حیثیت میں، انڈیویجول نہیں، انڈیویجول کوئی معصوم نہیں ہے، انڈیویجول کوئی معصوم، امت اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں معصوم نہ ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غیر محفوظ ہے۔ صحیح، مطلب اور تو غیر مسلم کے پاس تو دین ہے نہیں نا۔ اگر امت نے بھی غلطی کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محفوظ نہیں ہے آپ کا۔ تو امت اپنی، یہ ابن تیمیہ علیہ الرحمٰن نے نقطہ اٹھایا اور یہ نقطہ ویلڈ ہے۔ تو فہم کا جو اجماع ہے وہ بھی حجت ہے۔ اس کی مثال ایسے آپ لے لیں، یعنی نقل کا اجماع تو حجت ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن فہم کا اجماع بھی حجت ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اجماع کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اجماع کے دعوے کر دیے جاتے ہیں، ان میں اجماع ہوتا نہیں، ثابت نہیں ہوتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہم ابھی اصولی بات کر رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب جیسے غلام احمد قادیانی مثال کے طور پہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے کفر کا فتویٰ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، ایسا تو نہیں ہے نا، یہ نقل کا اجماع تو نہیں ہے نا، یہ سارا فہم کا اجماع ہے کہ ختم نبوت کی آیات کا ایک فہم ہے، ختم نبوت کی احادیث کا ایک فہم ہے، جو آپ ایک پورے گروپ کے اوپر لاگو کر کے آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کراتے ہیں۔ اور امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جی یہ جو قادیانی گروپ ہے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول مان رہے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اب یہ اجماع حجت ہے میرے خیال میں۔ جو اس سے اختلاف کرے گا تو وہ سبیل المومنین سے اختلاف کرے گا اور وہ گمراہی کے راستے پہ جائے گا۔ اچھا، آپ کی اس بات سے سوری ٹو سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تو ماضی میں بھی پوری امت یہی بیان کرتی آئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی یہ شاذ رائے ہے؟ چونکہ کتابوں میں ایسا کہیں نہیں پڑھا کہ فہم کا اجماع کبھی بھی، چونکہ امام شافعی کا اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن حزم بھی اس قول کو نقل کرتے ہیں، یعنی کہ اجماع کے حجت ہونے میں، اس کے نقل ہونے میں اتنی بحثیں ہیں، تو آج یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فہم کا اجماع حجت ہے؟ اور ایک دوست نے یہ چیلنج کر دیا کہ آپ صحابہ کے اجماع کے بعد ثابت کر دیں کہ کسی ایک مسئلے پہ امت اکٹھی ہوئی ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں اختلاف مل جائے گا۔ نہیں، اصل میں یہ بات درست نہیں ہے۔ ہماری کتاب ہے فکر غامدی کے نام سے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے تفصیل سے یہ بحث کی ہے۔ امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے اس کے باقاعدہ کوٹیشنز دی ہیں، ان کے تراجم کی ہیں۔ امام شافعی کا یہ موقف نہیں ہے کہ اجماع نہیں ہو سکتا، ہاں، یہ موقف نہیں۔ امام شافعی بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے نا، جو بھی ہوگا وہ مبادیات دین میں ہوگا، مطلب ان کی رائے کا خلاصہ یہ، یعنی اجماع ہمیشہ فنڈامنٹلز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فرق نہیں کیا کہ جی نقل میں اور فہم کا، یہ غامدی صاحب کا فرق ہے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے کی ہے، اس سے پہلے یہ فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اجتہاد کے اوپر ہے، کلیکٹیو اجتہاد، اجتماعی اجتہاد اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اجماع کا، جس میں میں نے تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے اور اس رائے کو بھی میں نے کاؤنٹر کیا۔ تو اصول کی کتابوں میں جو اجماع لکھا ہوا ہے نا، وہ نقل کا نہیں ہے، نقل کا تو ہے ہی ہے، اصل میں وہاں فہم کی بحث ہے۔ نقل کے اجماع کا کس نے انکار کرنا ہے؟ مجھے جیسے قرآن ہے، منقول ہے، ٹھیک ہے، سب کے ہاں جو ہے وہ تواتر کے درجے میں، مطلب قطعی جو ہے وہ خبر کے طور پہ اس کو ایکسیپٹیڈ ہے۔ تو اصل اختلاف جو ہوا ہے وہ فہم کے اجماع کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں بھی جو بحث چلتی ہے وہ ساری اس کے وقوع کی بحث ہے،
کسی نے اجماع کی دلیل کا انکار نہیں کیا. کسی کے اگر انکار ملتا ہے تو وہ انکار اس پرسپیکٹیو میں ہے کہ اس کا وقوع ممکن ہے کہ نہیں. تو اس لیے امام شافعی نے جو ساری بحث کھڑی کی تھی وہ اس تناظر میں کھڑی کی تھی کہ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں. اور دوسری بحث یہ کھڑی کی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ پوری دنیا کے علماء ایک جگہ جمع ہو. ٹھیک ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کو امام شافعی نے رسپانس کیا، انہوں نے خود رسپانس کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اجتماع ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے. مطلب آج بھی پاسبل نہیں ہے اتنی جدید ٹیکنالوجی کی دور میں پوری دنیا کے آپ علماء کو جمع کر لیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں اجماع ہے، ان مسائل میں اجماع ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ مثالیں دی ہیں فہم کے اجماع کے امام شافعی قائل ہیں فلاں فلاں مسئلے میں. غامدی صاحب کو رسپانس کرتی ہے اور رسالہ بھری پڑی ہے ویسی چیزوں سے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی عالم سے آپ ملو تو وہ عالم اس مسئلے میں آپ کو کوئی دوسرا جواب نہیں دے گا. یعنی دین کا اتنا بنیادی مسئلہ مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو آسان کرنے کے لیے ذرا اس کو آج کی مثال سے، جیسے وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ بھائی دیکھیں قادیانیوں کے کفر کے اوپر کوئی مجلس تو نہیں ہوئی پوری دنیا کے علماء کی، لیکن یہ عقیدہ اگر کسی آپ مستند عالم دین کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ فتویٰ یہی دے گا. یعنی یہ اتنا مبادیات دین میں سے ہے، فنڈامنٹلز میں سے ہمارے دین کے اتنا واضح ہے کہ وہ یہی رائے دے گا. یہ اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ ایک موقف ہے کہ بیسیکلی اجماع اس طرح سے ثابت ہوتا ہے. تو جو لوگ اجماع کی اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ بھئی مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں جو اجماع کے دعوے، تو امام شافعی نے تو اس کو سیکنڈ کیا اجماع کو. سر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب جب بھی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اہل علم، آپ نے بھی ان سے اختلاف کیا کہ اس روایت میں یہ سقم ہے، علل کی بحثیں ہیں، شذوذ کی بحثیں ہیں. غامدی صاحب نے بھی بہت سی باتوں پر نقد کیا کہ اس روایت کا کوئی پس منظر ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب کی طرف سے ایک بات سامنے آتی کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، اور دوسری بات مرزا صاحب یہ کرتے ہیں کہ یہ منکر حدیث بھی ہو گئے ہیں، بخاری مسلم کو چھوڑ دیں، طنز کرتے ہیں. تو آپ پر بھی میں نے کئی ایسے کلپس دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان ڈاکٹر صاحب تو سلف کا منہج ہی چھوڑ گئے ہیں. یعنی کہ انجینئر صاحب کا رد تو کرنا چاہیے، لیکن سلف کا منہج تو یہ تھا کہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں اس کو محدثین نے ایکسیپٹ کیا ہے. وہ علل اور شذوذ کی بحثوں میں بہت کم جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے 72 قسطوں میں مرزا صاحب کے پورے ریسرچ پیپر کو احناف اور مالکیہ کے منطقی اصولوں پر پریفر کر کے ترجیح دے کر مرزا صاحب کا رد کر دیا. تو ایک تو آپ ناسبیت کے اوپر کچھ بات کر لیں، اور جو فتنہ انکار حدیث ہے، ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ حدیث کو نہیں مانتا، اس طرح تو پوری امت ہی منکر حدیث ہو جائے گی. دیکھیں بہرحال لوگ الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے بھی ہمارے اوپر ناسبیت کے الزام لگائے. بہرحال الزام لگانے سے تو خیر کچھ نہیں ہوتا، لوگ ان کو رافضی کہہ دیتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے نیم رافضی کہنا شروع کر دیا. میرے خیال میں ہمیں ایکیڈیمک ڈیبیٹ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، الزامات سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم مرزا صاحب کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ یہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ جذباتی رویہ ہے. اس قسم کے الزامات لگانا ٹھیک ہے، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو لوگ اگر آپ کے بارے میں آپ کو رافضی کہیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ بھی لوگوں کو ناسبی نہ کہیں. صحیح سی بات. اب اس پہ ہم مزید کیا بات کریں. تو دوسری جو بات آپ نے کہی تھی وہ کیا تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے مرزا صاحب کا جو رد کیا نا وہ سلف کے منہج سے ہٹ کر کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی حدیث کی جزئی تحقیق میں اختلاف ہو جانا، تو وہ تو مجھے بتائیں سلف سے چلا آ رہا ہے. کیا سلف کی ہر حدیث کے بارے میں ایک ہی تحقیق ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک، مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ ہے durr.net، تو وہاں آپ کوئی حدیث ڈالیں تو آپ کو امام شافعی سے لے کے علامہ البانی تک ایک حدیث کے بارے میں جتنے بھی محدثین نے کسی بھی دور میں کوئی حکم لگایا تو وہ آ جاتا ہے. تو اس میں اختلاف ہوتا ہے نا، ویلڈ سی بات ہے کہ ہوتا ہے. سلف نے بھی کیا، متقدمین نے بھی، متاخرین نے بھی احادیث کی تحقیق میں. تو کسی حدیث کی تحقیق میں اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. صحیح. ابھی زبیر علی زئی صاحب کا ایک کلپ میری نظر سے گزر رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ جی، وہ مرزا صاحب بھی ان سے سوال کر رہے تھے کہ جی کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ علامہ البانی نے صحیح مسلم کی روایتیں ضعیف قرار دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے 18 روایتیں ضعیف قرار دی ہیں، 18 یا ایسی کو فگر بولا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صحیح بخاری کی بھی روایتیں ضعیف قرار دی ہیں. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو محقق ہے نا، اب جیسے امام دارقطنی نے بھی صحیحین کے اوپر اعتراضات کیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں علماء نے اس کے جوابات بھی دیے، ابن حجر وغیرہ نے. تو تحقیق کا میدان بہت وسیع ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی ہر حدیث کے بارے میں کوئی علماء کا اجماع ہو گیا. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہیں مجمع علیہ طور پہ، اور میجورٹی ایسی حدیثوں کی ہے، بڑی تعداد ہے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. کچھ حدیثیں بین ہیں، درمیان میں. جیسے فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، کچھ قرآن کی آیات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، کچھ قرآن کی آیات کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب ہم وہاں پریشان تو نہیں ہوتے، ہم یہ کہتے ہیں بھئی اس میں کس کی رائے بہتر ہے. تو جزئی طور پہ حدیثوں کی تحقیق میں اختلاف کر لینا، یہ شروع سے یہ رویہ رہا ہے. صحیح. تو اس کی بنیاد پہ ہمیں کوئی لیبل نہیں لگانا چاہیے منکر حدیث کا. منکرین حدیث تو وہ ہیں جو حدیث کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے، اور بلا تحقیق بلا وجہ بھائی میں نہیں اس حدیث کو مانتا، بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے، بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے. نہیں، دیکھیے تحقیق علامہ البانی نے جو ہے وہ ایک کام کیا، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ یہ تو بدتی کام ہے، کہ انہوں نے سنن کے 2 حصے کر دیے. یہ ضعیف سنن ترمذی ہے، یہ صحیح سنن ترمذی ہے، یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، یہ صحیح سنن ابی داؤد ہے. اس سے پہلے تو امت میں کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو منکر حدیث نہیں کہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وہ جو اصول حدیث تھے نا سلف کے، اس کی روشنی میں وہ جو جرح و تعدیل کا علم تھا تو تحقیق کی. تو علماء نے نہیں کہا کہ وہ منکر حدیث ہے. ہاں، منکر حدیث وہ ہے کہ جو بلا وجہ حدیثوں کا انکار شروع کر دے، بھائی میری عقل پہ پوری نہیں اترتی، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں بھائی، جو اصول حدیث کے پیرامیٹرز ہیں، ایک فن مدون ہو گیا خبر کی تحقیق کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا، اس پہ بڑی محنت ہوئی، ہزاروں لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. ہاں، اب آپ اس فن کی روشنی میں اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور آپ سلف سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں تو ساروں نے پہلے اختلاف کیا، تو اس سے کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. اچھا انجینئر صاحب، یہاں پر آپ نے جو ان کی ریسرچ پیپرز پہ نقد کیا، اس میں 2 حدیثیں سر فہرست ہیں. ایک خلافت راشدہ والی 12 خلفاء والی، ایک میں الفاظ ہے جب تک اللہ چاہے گا، ایک میں الفاظ ہیں 30 سال، اور پھر حدیث عمار. تو مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان احادیث پر تو امت کا اتفاق ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب سے یوٹیوب پر یہ تحقیق پیش کی ہے تو وہ ان کا ذاتی فہم ہے. کس نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح کے علل عوام کے سامنے وہ لے کر آیا ہے کہ یہ حدیث میں شاذ الفاظ ہیں، یہ غیر محفوظ الفاظ ہیں، یہ راویوں کے تصرفات ہیں. تو جو خلافت راشدہ والی روایت ہے اس پر کام تو آپ نے بڑا اچھا کیا، اور اس میں راویوں کے اضافہ جات بھی آپ نے نقل کیے، اور اوور آل آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے خلافت کو ڈسکس کیا ہے، کوئی عدد والی بات نہیں ہے. تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ سب نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے اور صرف آپ نے اس میں آپ کا تفرد ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اب کتاب بھی مدون کر دی ہے، خلافت و ملوکیت ٹھیک ہے کے نام سے کتاب ہے ہماری، اور ابھی کتاب سرائے اردو بازار لاہور سے آ رہی ہے. خلافت و ملوکیت انجینئر محمد علی مرزا اور سید مودودی علیہ الرحمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان کا جائزہ، یہ پورا اس کا ٹائٹل ہے. تو اس میں تفصیل سے ہم نے حوالے دیے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، مثال کے طور پہ اب یہ جو مسئلہ تھا کہ جی یہ جو روایت ہے عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ جی حافظ زبیر صاحب نے یہ بات کہی ہے پہلی دفعہ، تو ایسا نہیں تھا. یہ بات جو ہے وہ امام ذہبی نے بھی کی ہے، یہ بات ابن حجر نے بھی کی ہے. ابن حجر ایک اتھارٹی ہے، اور اسی طرح سے اور کافی علماء کے ہم نے نام بتائے ہیں، بڑے بڑے محدثین کے. امام مزی نے یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابن مسعود دمشقی نے یہ بات کہی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے. پھر ہم نے اس کے باقاعدہ نسخے دکھائے صحیح بخاری کے، جو پرانے قدیم نسخے ہیں وہ میں تو اپنے گھر سے نہیں نکال کے لائے، وہ پرانے جو موجود ہیں، جو سب سے قدیم ترین صحیح بخاری کا نسخہ، اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو بھائی میں نے تو یہ کام نہیں، میں نے تو صرف دکھایا ہے. اب آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر صاحب جو ہے نا وہ ہاں، اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، کسی نے ان کو جمع نہیں کیا تھا. ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 لوگوں نے کلام کیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم 7 سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن میں نے جو اپنی کتاب میں جمع کی وہ 7 بڑے محدثین ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں، مار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری کے نسخے میں یہ نہیں.
تو یہ 7 بڑے لوگ. اب کسی نے اس کو جمع نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ جب میں نے جمع کر دیا تو ایک بڑی پکچر بن گئی یار. 7 لوگوں نے, اور اتنے بڑے بڑے ذہبی, ابن حجر اور فلاں نے انہوں نے یہ بات کی. امام مزی نے, اسماء و رجال کے یہ امام شمار ہوتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہی نہیں تھے. پھر کسی نے وہ مینوسکرپٹ نہیں دکھایا, آج تک کسی نے مینوسکرپٹ نکالی ہی نہیں تھے صحیح بخاری کے. لوگ تو جو پبلش ہو رہی تھی اس کے اوپر اعتبار کر رہے تھے. اب وہ جو ابن سعدہ کا جو تھا مینوسکرپٹ, سب سے قدیم نسخہ, وہ میں نے نکال لیا. اب لائبریریز نے وہ اپلوڈ کیے ہیں, آپ کی بھی ایکسیس میں ہے, آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو پھر صحیح بخاری کا ایک نہیں, میں نے جتنے نسخے تھے وہ سارے میں نے ڈھونڈے, تلاش کیے, جو قلمی نسخے تھے قدیم ترین. ٹھیک ہے, بعض نسخوں میں الفاظ ہیں لیکن وہ بات کے, جو پرانے نسخے ہیں ان میں یہ الفاظ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلوں نے کوئی بات نہیں کی اور حافظ زبیر صاحب نے کر دی, نہیں, ایسا نہیں ہے, صحیح ایسا نہیں ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ حافظ زبیر صاحب نے چیزوں کو جمع کر دیا, ٹھیک ہے. ہاں اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ, لیکن وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن صرف وہ جمع کرنے کی جو آپ کہہ لیں نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کہ کسی نے علامہ خمینی کو یہ بات کہی کہ آپ نے علامہ احسان علیہ ظہیر علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے اہل تشیع کے اوپر وہ پڑھی ہے, تو نے کہا تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. بات یہ ہے کہ گند جو تھا, علامہ خمینی نے کہا ہماری کتابوں میں شیعہ کتب میں بکھرا پڑا تھا, تو اس کو جمع کر دیا. اب وہ جو انہوں نے جمع کر دیا نا, اس سے جو امیج شیعہ کی بلٹ ہوئی ہے نا, تو وہ بہت بری بن گئی ہے. یعنی چھٹانگ کہیں پڑا تھا نا, کسی کوئی پڑھ بھی گیا تو چیزوں کو جمع کرنے سے امیج بالکل بدل جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. جیسے جگسا پزل ہوتا ہے نا, ایک تصویر ہے, اس کے ٹکڑے مختلف جگہ ادھر ادھر پڑے, ٹھیک ہے, وہ نہیں پتہ چلتا ہے. جب کوئی بندہ جمع کر دیتا ہے ایک نئی امیج سامنے آ جاتی ہے. تو میں نے جمع کا کام کیا بیسیکلی. چیزیں تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو دوسری 2 روایتیں ان کے حوالے سے بھی جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ ساری اسماء و رجال کی کتابوں سے ہی کی ہیں, ٹھیک ہے. سعید بن جمعان کی ملاقات جو ہے وہ سفینہ سے ثابت نہیں ہے, تو میں نے تو کتابوں کے حوالے دیے ہیں. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ نہیں ثابت نہیں ہے, بس ثابت نہیں ہے, تو نیچے حوالے لکھی ہوئی ہیں, تو آپ ان حوالوں کو ویریفائی کریں, ٹھیک ہے. آپ ان کی تحقیق کریں کہ وہ حوالے ہیں کہ نہیں ہیں. ویڈیوز بھی ہم نے جب کی ہیں تو مجھے بتائیں, وہاں سکرین چل رہی ہوتی ہے نا, شاملہ کھلا ہوتا ہے, کتابیں ہم دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں اتنا غلط تاثر وہ کیوں دے رہے ہیں, یا وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور درمیان میں سے لوگوں سے سنتے ہیں صرف. اچھا, اسی میں سوال یہ بھی سامنے آیا کہ داؤد الواسطی پہ آپ نے جرح کی, اس کے علاوہ آپ نے سعید بن جمعان کی بات کی, تو اس میں آپ امام رازی کا آپ نے ریفرنس دیا, امام بخاری کا فیہ نظر آپ نے کہا. تو اس میں سوال یہ سامنے ہے کہ امام ابو حاتم الرازی متشدد ہے, اور متشدد کی جرح اس درجے میں قابل قبول نہیں ہوتی, ایک یہ. اور دوسرا یہ کہ امام بخاری کا فیہ نظر یہ کئی معانی پر مشتمل ہوتا ہے, اس کو ہم ایک معنی پر محمول نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بھی فیہ نظر کہہ کے راوی کو ہی مسترد کر دیا, تو اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں صرف یہ ایک بات نہیں ہے. داؤد الواسطی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں خطیب بغدادی کو اگر پڑھیں تو وہ تو 5 ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کی بات چل رہی ہے نا تو وہ راوی کذاب ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کذاب راوی, اور اس پہ ہم نے تفصیلی تحقیق کر دی. پھر وہی بات ہے, اب آپ دیکھیں, اب آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ آپ نے فلاں کا کہا, تو بات یہ ہے کہ بات تو کی ہے نا, حوالے سے کی ہے نا. اب باقی پھر وہی بات ہے. ایک بات میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس بھی علم ہوتا ہے نا, وہ اپنی بات کو ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو آپ کو ہماری اس کتاب میں ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جی بھائی میں تو کوئی قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بس یہ میری بات ہی ٹھیک ہے. نہیں, ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مرزا صاحب والی وہ اکڑ فون کے ساتھ نہیں کرتے کہ بھائی یہی ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ایک تحقیق کی ہے, وہ تحقیق کی معیارات کے مطابق ہے, ہماری ایک ہمبل اوپینین ہے, ہمیں یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے. صحیح. باقی آپ کو نہیں لگتا, آپ کسی اور رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کریں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو اصل میں کم علمی کی وجہ سے قطعیت پیدا ہوتی ہے, کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک رائے کے طور پہ کسی چیز کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کی ایک رائے بن جاتی ہے. اب دوسرا کیوں ہمیں مجبور کرے کہ جی نہیں یہ فی نظر, جیسے آپ نے کہا جی اس کی تو کئی انٹرپریٹیشن ہے, چلیں کئی میں وہ ایک آتی ہے جو میں نے کی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک اگر آتی ہے تو میں نے وہ کر لی ہے, آپ نے وہ کر لی ہے,
تو چلے ٹھیک ہے، اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ جو آپ نے کی ہے اس کے لیے تو کوئی فرشتے نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ انٹرپریٹیشن مراد تھی، ٹھیک ہے، امام بخاری کی، اور جو میں نے کیا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب احتمالات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک قطعی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جن روایات کے اوپر بھی ہم نے تحقیق کیا تو ہم نے یہ بات کی کہ ظن غالب یہی ہے ہماری نظر میں کہ ہماری تحقیق ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی 100% ٹھیک ہیں. 100% ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ تو نبی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. دوسرے کی رائے میں جو ہے وہ صحت کا امکان ماننا چاہیے، یہی علم کی خوبی ہے اور یہی ایک عالم کا رویہ ہونا چاہیے. تو دوسرے علماء نے، ہم مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہے، دوسرے جو علماء ہیں ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کی رائے ان احادیث کی تحقیق کے حوالے سے قابل احترام ہے اور اس میں بھی صحت کا امکان ہے. یعنی کہ اگر کوئی 30 سال والی روایت کو صحیح مانتا ہے اپنی تحقیق کے مطابق تو مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں کیوں کہوں کہ جی میری رائے ٹھیک ہے؟ میں کوئی فرشتہ تھوڑا ہوں، میں کوئی معصوم تھوڑا ہوں. نہیں، صحیح. کسی عالم نے بھی اس طرح کا کلیم نہیں کیا، کسی بھی دور میں نہیں کیا. نہیں، آپ نے مرزا صاحب کا یہ رد کیا نا، تو لیکن آپ گنجائش دیتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک. مجھے بتائیں، امام شافعی جب رد کرتے تھے، ٹھیک ہے، احناف کا تو کیا کہتے تھے؟ یا احناف رد کرتے تو دیکھیں بڑے علماء کا، فقہا کا انداز یہی ہوتا تھا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ہمیں جو سمجھ میں آیا تو یہ 100% ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری رائے میں ہمارا اجتہاد درست ہے، دوسرے کا غلط ہے. ہاں، یہ بھی نہیں ہم سمجھتے کہ دوسرا ٹھیک ہے، نہیں، ہم دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہماری رائے میں غلطی کا امکان ہے؟ تو ہاں ہے. دوسری کی رائے میں صحت کا امکان ہے؟ تو ہاں ہے. فلاسفیکلی بات کریں تو ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں جہالت بڑھ جاتی ہے نا تو وہاں یہ بندے میں سوچ پیدا نہیں ہوتی. جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے وہاں بندہ 100% کنفرم ہوتا ہے وہ میں ہی ٹھیک ہوں. صحیح. اور میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ کا مطالعہ، آپ کے علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو آپ ایک ظن غالب کے طور پہ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہاں، وہ پختہ عقیدہ تو تبھی بنتا ہے جب کوئی مسائل مجمع علیہ ہوں. اچھا، آپ کے اکارڈنگ ٹو یو جو خلافت راستہ والی روایت ہے، تو آپ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی کے بعد پھر سیدنا حسن و حضرت معاویہ، پھر آگے ہم چلتے جائیں تو آپ پھر اوور آل خلافت کے نظام کو آج تک جاری مانتے ہیں؟ اور جو مولانا مودودی کی ایک رائے جو حدیث سامنے آ گئی کہ خلافت صرف 30 سال ہی رہے گی، تو آپ نے جو کہ اس میں نقد کیا، تو اگر اوور آل قیامت تک خلافت جاری ہے تو پھر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے وہ بھی بظاہر اس میں کچھ تضادات ہوں گے، تو پھر قیامت تک خلفاء آتے رہیں گے، ملوکیت کہیں بھی نہیں ہے. نہیں، اصل میں آپ یہ بات نہ کریں. خلافت اور ملوکیت نا میرے خیال میں یہ دو اصطلاحات غلط طور سے گھڑ لی گئی. اچھا، یہ ہمارے دین کی اصطلاحات نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ سیاسی طور پہ نا وضع کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں ایک خاص طور کے اندر. اگر اصولی طور پہ آپ بات کریں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈکلائن آیا ہے، آہستہ آہستہ زوال آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایون آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ ویسا نہیں تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا حضرت عمر کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت ابوبکر کا تھا، حضرت عثمان کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت عمر کا تھا، حضرت علی کا ویسا نہیں تھا جیسے حضرت عثمان کا تھا، یا حضرت حسن کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت علی کا تھا، یا حضرت امیر معاویہ کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت حسن کا تھا. آہستہ آہستہ آپ نیچے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زمانہ صرف ان اشخاص کا نام نہیں تھا جو خلفاء تھے، زمانہ تو وہ پورے لوگ تھے نا جو اس دور میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈکلائن تو آیا ہے آہستہ آہستہ. وہ پورے ہم لوگوں کی بات کریں، نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پرانے جا رہے تھے، صحابہ سے آپ تابعین، تابعین سے تبع تابعین میں آپ جا رہے تھے. تو خیر القرون خیر الناس سے وہ جو حدیث ہے کہ 3 بہترین زمانے، تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ ترتیب ہے نا، پہلا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا. تو ڈکلائن تو آیا ہے. یعنی آپ ڈکلائن کو یوں بیان کر دیں، زوال کو، کہ جی جیسے نیکی کم ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ اور طرح سے کسی کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں شر پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا، دوسرے میں تھوڑا بڑھ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو فتنوں کا دروازہ کھل گیا، یہ بات تو ہے. تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ڈکلائن آیا ہے. آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. سارے زمانوں کو آپ سیم خیر کا زمانہ نہیں کہہ سکتے، یہ بات تو ٹھیک ہے. صرف ہم ایک اور بات کریں، وہ یہ ہے کہ خلافت، ملوکیت، خلافت اسلامی نظام ہے، ملوکیت کوئی رومن امپائر کا نظام ہے. کتاب و سنت سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی اس طرح کی. مطلب اب دیکھیں نا، کتاب و سنت نے ملوکیت کو بھی اپریشیٹ کیا. ہاں، اگر ملوکیت اچھی ہو جیسے انبیاء کی تھی، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ملک تھے،
ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ملک تھے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں وہ خلیفہ بھی تھے. اور اسی طرح سے مطلب آپ اور بھی مثالیں، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ملک تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک تقسیم کر لی گئی تو یہ مناسب تقسیم نہیں تھی کہ یہ کہ جی جیسے خلافت کوئی اسلامی نظام ہے، ملوکیت کوئی جو ہے وہ کرسچینس کا یا غیر اسلامی نظام ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. خلافت کتاب و سنت یہ کہتی ہے اچھی اور بری ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انبیاء کے بعد کچھ ایسے ان کے خلیفہ بنے جو کہ مطلب ناخلف قسم کے تھے. تو انبیاء کے خلفاء میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ٹائٹل تو ان کا خلیفہ کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن وہ نہیں تھے. مطلب جس کو ٹائٹل اگر خلیفہ کا مل گیا ضروری نہیں کہ اب مثال کے طور پہ داعش والوں نے اپنے لیے ایک ٹائٹل اختیار کر لیا، وہ خلیفہ کہلواتے تھے. مطلب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا رہا ہے یا اس کو ٹائٹل لگ گیا تو اب آپ کہیں کہ جی اب یہ اسلامی نظام نافذ ہو گیا. ایسا نہیں. ایسا ہے. تو یہ صرف ٹائٹلز ہیں. اصل میں آپ اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو وہ جو روح ہے نا بعض اوقات ملوکیت میں بھی ہو سکتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا اگر ملک ہے تو وہ وہاں پہ بھی روح ہو سکتی ہے. اگر وہ روح ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ اسلامی نظام ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 لوگوں کو جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن. تو ان میں ایک لفظ ہے الملک العادل، عادل بادشاہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ملوکیت اگر اتنی بری چیز ہوتی تو یہ الفاظ کیوں آتے اتنے عموم کے ساتھ؟ کیونکہ ملوکیت بھی اچھی بری ہوتی ہے. ظالم بادشاہ بھی ہوتے ہیں، عادل بادشاہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عادل ہے، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے. جو ظالم ہے، اسی طرح خلیفہ اچھا بھی ہوتا ہے، راشد بھی ہوتا ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ برا بھی ہوتا ہے. بس اتنی سی بات. اس میں جو اصولی موقف ہے امامیہ کا اور اہل تسنن کا کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ نظام ہے اور اہل تسنن کہتا ہے یہ شرعی نظام ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو جس روایت پر آپ نے نقد کیا، پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو روایت بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے تاریخی طور پر کہ سیدنا حسن تک تو ان 5 اشخاص کا تقرر شورا کے ذریعے ہوا ہے. لیکن حضرت معاویہ کے حق میں سیدنا حسن دستبردار ہو گئے اور اس کے بعد سے پھر لوگوں سے رائے عامہ اس طرح نہیں لی گئی. کوئی تلوار کے زور پر، کچھ شہنشائیت ہے، باپ کے بعد بیٹا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے انہوں نے وہ خط پھاڑ کے علل اعلان کہا کہ میری بیعت کرو. اور پھر سلطنت عثمانیہ تک یہ ڈیکلائن رہا کہ ہم اس طرح شرعی نظام نہیں لا سکے. تو جو اقامت دین کے قائل ہیں، سیاسی تعبیر کے قائل ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے ذریعے مسلمانوں کا سیاسی نظم سنبھالا جائے گا. اور جو بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، یہ اس طرح سامنے نہیں آئے. تو اصطلاح میں فرق تو آ گیا کہ معاویہ کا تقرر یا بعد کے لوگوں کا تقرر اس طرح نہیں ہوا. تو اس سینس میں تو ہم اس حدیث کو صحیح کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ جو 30 سال کی بات کر رہے ہیں وہ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ وہ شرعی نظام ختم ہو جائے گا. دیکھیں وہ آپ کے 30 سال پورے ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات یہی ہے. وہ اغلباً کہہ لیں گے. ہاں مطلب وہ یہی ہے کہ 30 سال تو خیر پورے نہیں ہوتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ڈالیں تو وہ پورے نہیں ہوتے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری میرے خیال میں یہ جتنی بھی حدیثیں جو ہیں نا یہ ساری وہ جو پولیٹیکل جو اختلافات ہوئی ہیں سیاسی اس کے نتیجے میں یہ ساری وضع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جو مطلب میرا نقطہ نظر ہے. اور یہ صرف یہ 2-4 حدیثیں نہیں ہیں، لمبی چوڑی پیچھے ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں شیعہ کتب کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو امامت کے بارے میں لمبا چوڑا سلسلہ مل جائے گا. تو بیسیکلی حدیث کی وضع کرنے کی جب اصول حدیث میں آپ اسباب پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک پولیٹیکل ریزن بھی معلوم ہوتی ہے. جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ شورائی طور پہ انتخاب ہوا نہیں ہوا، تو یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ کتاب دیکھیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ یزید کے بارے میں اور میرے کوئی یزید کے حق میں کوئی اتنے اچھے مطلب کمنٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی رائے ہے میں تو اسی کا قائل ہوں کہ جی نہ آپ اس کو رحمہ اللہ کہیں نہ اس کو لعنہ اللہ کہیں. لیکن ہم ابھی اب تاریخی حقائق کی بات کر رہے ہیں تو اس کا انتخاب جو ہے وہ مشورے کے ساتھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ مشورے کے بعد ہوا تھا. لائن لگی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جس معاملے میں کوئی ایک موقف ہے. ٹھیک ہے. ہاں موقف جو ہے وہ روایتیں بھی ملتی ہیں آپ کو، روایتیں بھی آپ کو ملتی ہیں
کہ مشورہ ہوا تھا، ایون کہ یزید کی جو بیعت لی گئی تھی وہ بھی مشورے سے لی گئی تھی. تو باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رائے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، دوسری رائے بھی موجود ہے. تو اس میں اگر ایک بندے کا ایک رائے کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، دوسرے کا دوسری کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، جو جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو بیان کرے. تو میرے خیال میں شورائیت جو ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوئی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی ہے یا کم ہوتی چلی گئی ہے، منیمائز ہوتی چلی گئی ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ دیکھیں نا کہ شورائیت جو ہے وہ پہلے 2 خلفاء جو ہے ان کے انتخاب میں بھی ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بقیہ جو 2 خلفاء ہیں وہاں پہ بھی کوئی، یعنی جو ایک شورائیت کا ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جیسے سارے لوگوں سے کوئی رائے لی گئی، صحیح، ایسا تو نہیں. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے رائے لی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ نامینیٹ کر گئے، ٹھیک ہے، مشورے کے بعد ہی کیا نا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اب آپ کہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی ڈیموکریسی اور یہ سارا ایسا. ایون کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے بتائیں ان کی جو سلیکشن ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے تو انہوں نے بیعت کی نا، اہل شام نے تو نہیں کی. کون کہے گا کہ جی اہل شام نے کی، ٹھیک. تو ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے لوگ کو مل کے کسی کو الیکٹ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مطلب 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، ٹھیک ہے. ان 6 میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اوپر آ گئے. اب اس میں بھی مشورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے مشورہ تو کیا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی وہ مطلب کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کچھ ایسا کیا؟ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کلوز سرکل کے اندر مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے بات. تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ یہ منیمائز ہوتا چلا گیا اور بالآخر جا کے ختم ہو گیا. لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں بنو امیہ کو آپ کریں کرٹیسائز، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے کوئی مطلب اس طرح سے کوئی آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں کوئی ریلیٹیوز تو نہیں ہیں جو ان کے اندر اگر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو صحابہ کو نہ کریں. بعد میں جو یہ ہم ضرور کہتے ہیں صحابہ کو نہیں کرنا چاہیے. اب بنو عباس کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. اب کیا وہاں سارے شورا کے ذریعے سے جو خلیفے منتخب ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد جو فاطمی آئے ہیں ان کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا؟ کیا وہاں سارے شورا کے ذریعے سے آئے ہیں؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور رسالت سے جڑا ہوا ہے، رسالت سے جڑا ہے. حسن و حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کے سامنے پلے بڑے ہیں، سیدنا علی سینئر صحابی ہیں. تو بنو عباس نے اگر بنو ہاشم کے ساتھ کچھ کیا بھی ہے تو وہ تو بعد کے بنو ہاشم ہے. مطلب یہ کہ اس سے کیا جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ ظلم تو ظلم ہی ہے، یہ کچھ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. جی جی. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملوکیت تھی، فار ایگزامپل آپ کا یہی ہے نا کہ بنو امیہ میں ملوکیت آ گئی، تو بنو عباس میں کیا تھا؟ وہی تھی بالکل. فاطمیوں میں کیا تھا؟ تو اس ملوکیت کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. ایون کہ آپ اگر یہ اہل تشیع کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو ائمہ کی، ان کے 12 امام، ان کی زندگیوں پہ، تو زیادہ جو مروائے ہیں جو ان کے بقول، جو ان کے ائمہ کو قتل کروایا ہے اہل تشیع کے بقول، وہ عباسیوں نے کروایا ہے، بنو امیہ نے نہیں. ایسے ہی ہے، بالکل بالکل. تو جو ان کے ہاں منصوص من اللہ ائمہ ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، اور ان کو قتل کرنے والے عباسی ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. شہید کرنے والے عباسی ہیں تو وہاں تو سارے رشتے بھی دے رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم نے تفصیل سے بحث کی اپنی امامت اور خلافت کے جو ہماری ایپیسوڈز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے ایک بائسنس ہے. پھر اب آپ نے اگر غلطی کو پکڑنا ہے نا تو پھر آپ غلطی پکڑیں جہاں بھی آپ کو مل جائے. آپ اس میں وہ یہ نہ ہو جائیں کہ جی اب ایک قبیلے کو تو میں نے ہدف پہ رکھنا ہے، دوسرے کو میں نے مارجن دینا ہے. یہ نہیں، پھر آپ باعث ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. شہاب صاحب، آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ جو جمل، صفین، نہروان ہے یا واقعہ کربلا ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں یا تاریخی روایات ہیں. اس کا تعلق مبادیات اسلام یا ان نظریات سے نہیں جس کو ماننا ضروری ہے. تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کا تذکرہ احادیث میں بھی آ گیا،
اور چلیں ٹھیک ہے، جمل صفین ایک تاریخی واقعات ضرور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ عقائد میں سے نہیں ہے، اس سے اس بات کی بو نہیں آتی کہ لوگ بالکل ہی ان واقعات سے جان چھڑا جائیں گے. اس کو اگر عقیدہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ماننا تو ہے نا کہ زیادتی ہوئی ہے سیدنا حسین کے ساتھ، تو آپ نے اس کو عقیدہ کے باب سے نکال دیا، تو ایک صحیح تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو واضح کر دیا، بالکل کلیئر کٹ، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث جبریل کے اندر آ گیا. ٹھیک، صرف حدیث جبریل نہیں ہے، 20 حدیثیں. کوئی بندہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے. سوال ہے نا کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سلام بتایا بھی اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، شہادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگلے نے پوچھا جی ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے میرا، تو آپ صلی اللہ فرمایا 6 چیزوں پہ عقیدہ رکھو. ٹھیک ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور فرشتوں کے اوپر. بات ختم ہو گئی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے اس دین کو سمرائز کر دیا، بھائی یہ دین کا خلاصہ ہے. باقی ہم نے لمبی چوڑی فہرستیں جو ہے وہ بنائی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہر ایک نے بنائی ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے تو بحث کرنا شروع کر دیں نا، تو اب وہ باتیں یہ بھی ہیں کہ جی اب لوگوں نے عقائد میں یہ بھی شامل کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو وہ قبر کی مٹی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مبارک جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے، وہ افضل ہے یا عرش افضل ہے، یا وہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے. مطلب اس قسم کی بحثیں ہمارے یہاں پیدا کر دی گئیں. ہم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا. تو اگر یہ چیزیں فنڈامنٹلز میں سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے جاتے کہ بھائی اس پہ ایمان کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. باقی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی ہے، ہاں ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تاریخی حقائق تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی شہادت مظلومانہ ہوئی ہے، اور جس نے ان کو شہید کیا تو کیا اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ بلکہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں آپ اس کے اوپر لعنت کریں، خود سے کریں، لیکن اس میں دیکھیں نا یہ بھی پھر رویہ رکھیں نا کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس پہ بھی تو لعنت بھیجیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کے اوپر لعنت بھیج رہی ہیں تو حضرت علی نے لعنت بھیجی قاتلین عثمان کے اوپر. ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ کہا کہ یا اللہ میں بری ذمہ ہوں، کیونکہ لوگ ان کی طرف منسوب کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے اوپر آپ لعنت بھیجیں. ٹھیک ہے، آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجیں. جب ایک ساتھ بھیجیں گے نا تو پھر لگے گا کہ آپ ان بائسڈ ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ وہاں ایک طرف جب آپ بھیج رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسری طرف خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی جی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اس پہ تو جی ہم خوش ہیں، وہ تو ٹھیک کام ہوا ہے نا. پھر دوسرا گروہ تعصب میں آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی نہیں پھر ہم نے نا اس کو بھی خروج بنانا ہے. اس طرح تعصب پیدا ہوتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے خیال میں جو ہے وہ اس میں کوئی اس کے بیان میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن توازن ہونا چاہیے، دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے، ایک طرف کی. اچھا، آپ نے حدیث جبریل کی بات کی تو اس میں ہم چلیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے فضائل بیان کیے، یہ سیدنا حسن یا سیدنا حسین کی شہادت، ایک مستقبل کی خبر دی، فتوحات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے، رومن اور پرشین امپائر کے بارے میں. تو اس کو آپ ایک مستقبل کی خبریں کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ بتا دیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو عقیدے کے باب میں رسول اللہ نے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ کے پاس ہے کوئی حدیث؟ نہیں، وہ کٹھے وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ روایتوں میں آتا نا کہ ایک کو گردن پہ بوسہ دے رہے تھے اور ایک کی زبان مبارک چوس رہے تھے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو خبریں ہیں نا وہ روایتی بھی ضعیف ہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں. وہ جو ام سلمہ والا واقعہ ہے کہ وہ شیشی والا، اور ضعیف روایتیں ہم نے اس پہ بحث کی ہوئی ہے، ہماری ویڈیوز موجود ہیں. ہاں، جو فضائل اور مناقب ہیں حضرات حسنین کریم رضی اللہ عنہما کی جنت کے سرداروں میں سے ہیں، وہ صحیح روایتیں. ٹھیک ہے، وہ صحیح روایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ یہ مجھے محبوب ہیں، جو ان سے محبت رکھتا ہے آپ بھی اس سے محبت رکھیں، وہ ٹھیک ہے، وہ روایتیں صحیح. شہادت والی کوئی روایت صحیح نہیں. ٹھیک ہے، یہ قصے ہیں من گھڑت جو مطلب پولیٹیکلی بنائے گئے. باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے، میں نے کہا مظلومانہ ہوئی ہے، قاتل کے اوپر آپ لعنت بھی بھیجیں، لیکن بات جب آتی ہے
حقائق کی تو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں. تو حدیث جبریل میں جو 6 چیزوں پر ایمان لانے کا آقا علیہ السلام نے کہا ہے، تو اب اس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں نہ اس میں ظہور مہدی کا ذکر ہے نہ نزول مسیح کا ذکر ہے، تو یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے. تو آپ کے اس سوال پر یہ سوال تو بن سکتا ہے کہ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے صرف 6 چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے، تو پھر باقی چیزوں کا اگر کوئی تحقیقی طور پہ انکار بھی کر دے تو نزول مسیح کو ماننا یا سیدنا مہدی کی آمد کو ماننا یہ کوئی ایمانیات کی چیز تو نہیں ہے، تو یہ غلط تاثر نہیں جائے گا؟ دیکھیں اصل میں وہ دوسرے لوگ اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی یہ 6 چیزیں، لیکن جو ان 6 میں آ جائے، مثال کے طور پہ قیامت پر ایمان کا حکم ہے نا، یہ تو بنیادی چیزوں میں ہے نا، قیامت پر ایمان لانا، اللہ پر، رسولوں پر اور قیامت پہ، یہ تیسرا بڑا ایمان. اب قیامت پر ایمان لانے میں کیا قیامت کی نشانیوں پہ ایمان لانا بھی شامل ہے؟ تو وہ پھر اس کو یوں لاتے ہیں کہ بھائی ہاں، قیامت پہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں، یعنی اس کی نشانیوں سے لے کے پھر سور کا پھونکا جانا، پھر جو اس کے بعد کی جو میدان حشر ہے، پھر پل صراط، یہ ساروں کے اوپر ایمان لانا یہ اس میں شامل ہے. صحیح. تو اس لیے قیامت کی نشانیوں کا اگر تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور امت کا ایک اجماعی رویہ رہا ہے کہ یہ نشانی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، تو اس کو ماننا چاہیے، پھر اس کو ماننا چاہیے. اچھا، آپ نے چلیں ان مسائل پر کام تو کیا ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ عقائد کے باب میں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا اور یہ عقیدہ ہے بھی نہیں، تو پھر آپ کی جو پوری محنت ہے 72 ایپیسوڈ وہ کس تناظر میں؟ جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو مرزا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہتے رہیں. آپ نے عوام کا عقیدہ ہی بچایا نا کہ صحابہ کے بارے میں غلط رویہ پیدا کیا جا رہا ہے. تو جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو جب پوچھا ہی نہیں جانا تو پھر ہم اس پر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے کہا نا جن صحابہ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے شروع میں کی، ٹھیک ہے، جن صحابہ کی بات قرآن میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے نا. مثال کے طور پہ جیسے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا جو ایمان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. عشرہ مبشرہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ یہ عبارت ہوتی ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی. اب یہ میرا عقیدہ ہے، ہر اہل سنت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہر بحث جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ جی وہ تاریخی ہے، نہیں، بہت ساری بحثیں عقیدے کی بحثیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی یہ ڈیبیٹ پیدا کر دے نا کہ حضرات شیخین کی ایمان کے اوپر سوال کھڑا کر دے یا عشرہ مبشرہ میں سے کسی کے جنتی ہونے کا انکار کر دے، تو ہم کہیں گے کہ جی اب یہ عقیدے کی ڈومین میں، تاریخ سے ہی عقیدے کی ڈومین میں آ گیا، تو اب ہم اس کا رد کریں گے. تو وہ بیسیکلی دیکھیں وہ لوگوں نے پھر شکوک و شبہات پیدا کیے حضرت طلحہ کے بارے میں، حضرت زبیر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر کچھ لوگ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، حضرات شیخین پہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اب تو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور وہ جواب پھر سمجھ میں نہیں آتا جب آپ پورا جو ہے نا وہ تناظر نہیں بیان کریں. تو مرزا صاحب نے یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے صرف بنو امیہ کو رگڑا لگایا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. بیسیکلی ان کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کا تھیسس یہ ہے کہ بگاڑ کا آغاز معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا. تو وہ ڈھونڈ کے حدیثیں لے کے آئے ہیں، حالانکہ اگر وہ ڈھونڈتے تو ویسی حدیثیں حضرت علی کے بارے میں بھی مل جاتی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن وہ ڈھونڈ کے وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جن سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تان کا دروازہ کھول سکیں. ضعیف روایتیں. سیدنا علی والی بھی عثمان دونوں کا کو آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہیں، جن میں دونوں کی کمزوریاں بیان ہوئی ہیں؟ نہیں، اس میں کچھ تو ضعیف ہیں اور کچھ میں انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اپنے مطلب کی، انہوں نے اپنے مطلب کی کر لی، ٹھیک ہے، رافضیت سے متاثر ہو کے، اور جو ناسبیت والے ہیں وہ اپنے مطلب کی کرتے ہیں. جیسے سنن ابی داؤد کی واضح طور پر روایت موجود ہے کہ خلافت 3 لوگوں تک ہے، حضرت عثمان تک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شامل ہی نہیں کیا گیا. آپ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس سے، ٹھیک ہے. وہ ترازو والی جو روایت ہے کہ ترازو اٹھا لیا کہ آپ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اس کے بعد کے. تو کہنے کا مقصد اب وہ دوسرے لوگ وہاں سے وہ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ 3 ہی ہیں جو ناسبی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایتیں جو ہے نا وہ آپ کو پھر مل جاتی ہیں، دونوں طرف مل جاتی ہیں.
تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سیدنا صلح حسن کی بات کرتا ہے، سیدنا حسین کی شہادت کی بات کرتا ہے، تو ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. لیکن ان تاریخی واقعات سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ معاذ اللہ سیدنا حسن کو وہ رشوت لینے والا کہے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے، یہ گستاخی ہوگی. ظاہری بات ہے. اور سیدنا حسین کو معاذ اللہ باغی کہے. کوئی بھی صحابی ہے، صحابی کے اوپر آپ تان کا دروازہ نہیں کھول سکتے. یہ عقیدے میں آئے گا. کوئی بھی صحابی، ٹھیک ہے، صحابی کے اوپر جو ہے وہ تان کا دروازہ آپ نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. صحیح ہے. اچھا، خلافت راشدہ کی بات ہوئی تو اس کو بھی آپ عقیدے کی قبیل سے تصور کریں گے. اگر کوئی چاروں خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتا، یعنی کہ تشیع کو لے لیں، یہ چلیں وہ اہل سنت میں سے جو نہیں ہوگا، چونکہ تعبیر یہی ہے کہ وہ ان چار خلفاء کو تسلیم کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سیاسی خلیفہ تھے، مسلمان تھے، لوگوں کا سیاسی نبض سنبھال لیا، بس ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگتے اور ویسے تبرہ بھی نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے اس کو ہم مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں تکفیر تک کے الفاظ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو نہ مانے، شاید شاذ قول ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ ان کو خلیفہ ماننا ہی ماننا اور راشد بھی ماننا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے نا، ہمارے ہاں یہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی ایک تعبیر رہی ہے، زیدیہ اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مفضول مانتے ہیں حضرات شیخین کو، یعنی وہ کہتے ہیں یہ جونیئر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سینئر ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت کے حقدار تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن چونکہ حضرات شیخین کو مل گئی یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مل گئی تو ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایکسیپٹ کر لیا کہ فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وہ یہ قاعدہ نکالتے ہیں کہ جی فاضل جو ہے نا سینئر، اس کی موجودگی میں مفصول یعنی جونیئر کی امامت جائز ہے، زیدیہ فرقہ. تو اس لیے ان کی عام طور پہ تکفیر نہیں کی جاتی، اہل سنت کے ان کی تکفیر نہیں کی جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی تکفیر کا سبب نہیں ہے، جب تک وہ تبرہ بھی نہیں کرتے، وہ ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو لاندان بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کی تکفیر نہیں کی جاتی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ان کو سیدنا علی کے مقابلے میں خلیفہ نہیں مانتا، یعنی کہ ہمارے جیسے پی ٹی آئی یا نون لیگ ہے، اس طرح کا بس ایک کہہ دیتا، تاریخی حقائق ہے نا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، لیکن تو یہ خلیفہ راشد نہیں تھے. غاصب کہے گا تو چلیں وہ تنقید ہو جائے گی، لیکن آپ کہنا کیا چاہیں گے اس میں کہ یہ عقیدہ بنے گا ایک سنی کا یا ایک معتدل؟ نہیں، بات پھر وہی ہے نا کہ آپ اس سے وضاحت طلب کریں گے نا، بھائی خلیفہ راشد نہیں تھے تو کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب وضاحت کریں نا، کس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ راشد نہیں تھے. صحیح ہے. وہی آپ کی والی بات کہ اگر غاصب کہے گا تو پھر یہ تنقید کا دروازہ ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ زیدیہ نے اصول دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی سینئر کی موجودگی میں جونیئر کی امامت جائز ہے. وضاحت آ گئی. ہاں، وضاحت آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی افضل کی موجودگی میں مفضول کی امام، بس اتنی سی بات ہے، باقی ہم کچھ بھی نہیں کہتے. صحیح ہے. اچھا، جو خلافت راشدہ میں جو سفینہ کا جو ایک وہ گنتی شمار کرتے ہیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، اس میں بھی آپ نے نقد دیا کہ بعض روایتوں میں یہ ذکر نہیں ہے. تو یہ تو سیدنا سفینہ کا ذاتی اجتہاد ہے، اس کو آپ شاذ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاذ اور علل کی بحثیں تو آقا علیہ السلام کی نسبت سے الفاظ کے اختلاف کو ہم دیکھیں گے نا. یہاں پر تو راوی کا فہم ہے کہ وہ اس کی گنتی بیان کر رہا ہے، جو آپ نے بھی کہا نا کہ گنتی پوری نہیں ہوتی، تو اس پر نقد بنتا نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، راوی کا فہم چونکہ روایت کا حصہ بن جاتا ہے نا، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو روایت کے طور پہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، تو راوی کے فہم پہ تنقید کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب اگر وہ راوی کا فہم بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صحیح غلط تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فہم سمجھ کے آپ اس کی غلطی کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کی ایک ٹرم ہے، چونکہ روایت کے اندر الفاظ بھی ہیں، آپ نے تو چلیں روایت کے حوالے سے وضاحت کر دی. تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا مسیح کی آمد ثانی تک اچھے لوگ بھی آتے رہیں گے، برے لوگ بھی آتے رہیں گے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا جو ایک اسٹیبلش ہونا ہے، یہ بھی آج آپ پاسبلٹی اس کی مانتے ہیں. بیچ میں چاہے ڈکلائن بھی آ گیا تو جو مولانا مودودی کا یا مرزا صاحب کا سٹانس ہے، جو چلیں اہل بیت کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں، ان کا سٹانس آپ ٹھیک نہیں سمجھتے کہ سیدنا حسن کے بعد بالکل ہی خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی، اب امام مہدی پر آ کے شروع ہو گئی.
نہیں، میرے خیال میں یہ درست نہیں. میرے خیال میں تو خلافت جو ہے نا وہ قائم رہی ہے عثمانیوں کے دور تک، ٹھیک ہے، 1923 تک. ٹھیک ہے، ہاں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی 1400 سال کہہ لیں. سوری ٹو سے، اس کو آپ شورائے نظام سے نہیں طرز حکومت سے جوڑ رہے ہیں، جو کہ آئے تو یہ بھی شہنشاہیت ہی ہے عثمانی. بات یہ ہے کہ خلافت کیا ہوتی ہے، کیا کوئی قرآن میں ڈیفینیشن ہے اس کی؟ وہ غامدی صاحب کہتے ہیں امرہم شورا بینہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم میں کیا کوئی قرآن کا کانٹیکس یہ ہے کہ بھئی یہ خلافت کا نظام ہے اور خلافت اس کو کہتے ہیں؟ باہمی معاملات جو بھی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا ایک فہم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک فہم ہے نا بھئی. جیسے مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی، تو اب انہوں نے کہا جی خلافت یہ ہوتی ہے، یہ 10 پوائنٹ. اب کیا قرآن میں کوئی ہے کہ جی یہ 10 پوائنٹ ہوں تو مثال کے طور پہ اس کو خلافت کا نظام کہتے ہیں، اور یہ 10 پوائنٹ ہوں تو اس کو ملوکیت کا نظام کہتے ہیں؟ ایک فہم ہے لوگوں کا. قرآن اور حدیث میں جسٹ لفظ آ گئے، ایسے ہی ہے نا. جی جی، کوئی تشریح تھوڑی آئی ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ وزادہ بسطاً فی العلم والجسم، ایک جگہ پہ کہہ دیا ٹھیک ہے طالوت علیہ السلام کو تمہارا ملک بادشاہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جسمانی اور علمی اعتبار سے. چلیں یہاں سے آپ نے کوئی بات نکالی، بس اس قسم کی باتیں اجمالی. میں نے کہا کہ وہ بیسیکلی پہلے ایک ذہن بنا لیا گیا ہے کہ جی خلافت ایک نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، ملوکیت ایک ادر پولیٹیکل سسٹم ہے. خلافت کے بارے میں 1 2 3 4 5 کر کے کوئی قرآن میں چیزیں آئی ہیں کہ جی یہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر پرکھ لو یہ ہیں. تو مطلب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز کو آپ لے لیں، ابھی آپ جیسے وہ بار بار وہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جی خلافت میں الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملوکیت میں سلیکشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو خلافت میں سلیکشن نہیں ہے، حضرت ابوبکر نے نہیں کی، حضرت عمر کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ رائے لی ہے نا چند لوگوں سے. ہاں تو وہ چند لوگوں سے ہی رائے لیا، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ لوگوں نے تو نہیں منتخب کیا، نامزد کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک نامزد کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا جب حضرت ابوبکر کو منتخب کیا تھا؟ خود ہی آگے کر دیا کہ ہم میں بڑے ہیں، سینئر تو ہیں. یہ سلیکشن تھا یا الیکشن تھی؟ ٹھیک ہے، سلیکشن کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے نا. سلیکشن پہلی ہوئی ہے، اس کے بعد اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی صحیح. نہیں آپ کی اس بات سے تو پھر سوری ٹو انٹرپٹ، تشیع تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا شورائے نظام کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، آپ نے تو دھاندلیوں سے اپنے بندے بٹھائے ہیں. نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں. دیکھیں وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی شورائے نظام فلاں ڈمکان، بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے 12 امام اپنے منتخب کروا رکھے ہیں وہ کون سے شورا سے آئے ہیں؟ نہیں وہ تو مانتی اوپر سے ہے نا. تو بات یہی ہے نا کہ وہ کون سے شورا سے آئے ہیں، وہ تو یہ اعتراض کرنے کے حق میں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیا کہ جی یہ ہے تو بس ٹھیک ہے. زیدیہ نے اور فیصلہ کر لیا، اسماعیلیہ نے کہہ لیا کہ جی یہ ہیں، اثنا عشریہ نے کہا کہ یہ ہیں. ان کے آپس کے بھی اختلافات ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ کون ہے، کس کی طرف الہام ہوا ہے، کس کی طرف نص ہوئی ہے. اس میں ان کے پتہ نہیں اتنے اختلاف ہیں. امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. وہ بات نہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شورا اصل میں کہتے کس سے ہیں. یہ جو آج کل کا جو نظام ہے نا، اس سے آپ الیکشن کے نظام سے یہ ساری شورا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، یہ مطلوب ہے. اب بات میری سمجھیں؟ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ووٹنگ کروا کے جو ہے نا وہ کسی کا انتخاب کیا جائے تو اس کو شورا کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی بندہ وہ ہونا چاہیے جسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہو. وہ اعتماد پہلے حاصل ہو جائے یا انتخاب کے بعد ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا اعتماد حاصل تھا. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شروع میں نہیں رہا 6 ماہ تک، بعد میں ان کا بھی اعتماد حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، 1-2 صحابہ کے نام ملتے ہیں. جی جی. لیکن اوور آل صحابہ نے کیا کیا؟ انتخاب ان کا ایز اے خلیفہ وہ سلیکشن سے الیکشن سے نہیں ہوا، وہ سلیکشن سے ہوا. جی جی. لیکن لوگوں کے اعتماد وہ ان کو حاصل تھا. صحیح. ٹھیک ہے، ووٹ آف کانفیڈنس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا اعتماد حاصل تھا. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ اس کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل
पर्सनैलिटी हैं और ये कैपेबल हैं। सही। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला है, इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला है। तो असल चीज़ है एतिमाद। ये जो अब आप कहें कि जी को मजमा लगाएं और उन्होंने मशवरा किया, ये कर लें तो कोई हरज नहीं है, ठीक है, इस तरह से एतिमाद ले लें, सही, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है गहराई के साथ कि हो क्या रहा था वहाँ पे और शुराइयत कहते किसे थे। ठीक है। अशूरा फिल इस्लाम के नाम से एक अच्छी किताब है डॉक्टर तौफीक अश-शावी की, मैंने काफ़ी उससे इस्तिफ़ादा की अपने PhD की थीसिस में, क्योंकि मेरा शूरा के ऊपर भी एक चैप्टर था। तो शुराइयत को भी समझने की ज़रूरत है। शुराइयत को हमारे आजकल के इलेक्शन के निज़ाम से वो ना करें। लेकिन जो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने वो जो लेटर फाड़ा था और अलल ऐलान मस्जिद में आए थे, तो वहाँ से तो यही तासुर मिल रहा है कि वो राय आम्मा को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हयूज पैमाने पर राय आम्मा हो तो अच्छी बात है, लेकिन चंद लोगों से भी राय ले ली जाए या लोगों का एतमाद हो जाए। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पर एतमाद तो लोगों को था ही, लेकिन फिर भी ख़त फाड़ के कह रहे हैं कि खुल्लम खुला बैत करो। देखिए, एक तो तारीख़ी रवायतें रतबो याब सर हर चीज़ मौजूद है, हम उसमें अभी नहीं पढ़ते। जब आप एतिमाद की बात करते हैं तो उसमें एतिमाद से मुराद होता है असहाबे हल व अक़द, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस पर भी मेरा एक पूरा चैप्टर है वहाँ मेरे PhD की थीसिस में, असहाबे हल व अक़द। जैसे उस ज़माने में कबाइली माशरा था तो कबाइल के सरदार होते थे, या असहाबे हल व अक़द होते थे। आज भी अब आप देख लें कि जो आपकी पार्लियामेंट में लोग पहुंच जाते हैं तो वही प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं, नेशनल असम्बली में जो पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो उसका इंतखाब करते हैं। तो कुछ लोग ऊपर उठ के आ जाते हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। आजकल के इलेक्शन के सिस्टम में, इंतखाबी निज़ाम के अंदर वो और बुनियाद पे ऊपर उठ के आ जाते हैं। हाँ, कुछ दुनिया के ममालिक ऐसे हैं, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का बराह रास्त इंतखाब भी होता है, आवाम बराह रास्त उसका इंतखाब करती है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं सदारती निज़ाम है, कहीं पार्लिमानी निज़ाम है, ठीक है। तो इलेक्टेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर वगैरह या प्रेसिडेंट, उसके भी इंतखाब के जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें कोई एक अंदाज नहीं है, मुख्तलिफ अंदाज है। तो इसलिए वहाँ पे एक बात तो अहम है कि असहाबे हल व अक़द जो है उनकी राय का एतबार होता था, यानी जो बड़े अकाबिर साहबा होते थे, ठीक है, और उनकी कुर्बानियाँ भी थी, जारी बात है, और उनका एक सोशल स्टेटस और मुकाम और मर्तबा था। बाकी लोग उनके ताबे होते थे, सही बात है, बाकी लोग उनके ताबे होते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई नेशनल असम्बली में पहुँच गया तो बाकी लोग उसके ताबे होते हैं, मतलब वो एक हल्के से मुंतखब होकर वहाँ पे पहुँच गया। और दूसरी बात यह कि उनमें भी असल चीज़ होती थी उनका एतिमाद, ठीक है, वो सिलेक्शन से पहले हो जाए या सिलेक्शन के बाद हो जाए, एतिमाद अगर हासिल हो गया तो बस ठीक है, वो शूरा के ज़रिए से आया। अच्छा, ये एतमाद अगर जबरन हो जाए? हाँ, अगर जबरन हो जाए तो ये पसंदीदा नहीं है हमारे दीन के अंदर। लेकिन हमारे दीन में हुक्म यही है कि अगर हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारे ऊपर आ जाए, हुक्मरान बन जाए, तो उसकी इताअत लाज़िम है। अगर हम इसको यजीद के दौरे हुकूमत के तनाजुर में देखेंगे, चाहे फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत का कत्ल भी हो जाए, फिर भी उसकी बैत नहीं तोड़ी जाएगी। किसकी? यजीद की, सैयदना हुसैन की शहादत के हवाले कि आपने कहा ना कि मशवरा भी लिया गया और एक एतमाद भी बड़ी सहाबा का चलें हासिल हो गया। हम कोई उसको इतना रोल मॉडल नहीं कहते, लेकिन ठीक है, अनारकी से बचने के लिए, फसाद से बचने के लिए विदड्रॉ कर दिया गया। लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ है बनु हाशिम के साथ या ख़ानदान रसूल के साथ, अब्दुल्ला इब्न उमर बैत से भी रोक रहे हैं बाद में भी कि ना तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ो, और नासबी इसको बड़ा पेश भी करते हैं। तो तारक मसूद साहब का भी हालिया बयान भी आया था कि जो सर उठाए मार दो, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई। तो आपका भी क्या यही मौक़िफ़ है कि अगर एतमाद हासिल हो जाए, चाहे जबरन ही हो, लेकिन वो पसंदीदा चाहे ना हो, इतना बड़ा हादसा भी हो जाए, फिर भी उसको सर पे ही बिठाना है? देखिए, असल बात यह है कि दीन ने इससे इसलिए मना किया कि उससे वही बात है कि इंतशार और अनारकी, यानी देखिए, एक होता है उसूली मौक़िफ़ और एक होता है किसी चीज़ को सद्दन लिज़रिया मना करना, ठीक है। जैसे देखें ना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का से निकल रहे थे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु समझा रहे थे कि ना जाए। वो भी तो देखें ना, ख़ानदान रसूल से हैं, जी जी, वो तो बनु उमैया नहीं है ना, जी जी, ठीक है। लेकिन वो क्यों इख्तिलाफ कर रहे थे कि फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब देख लें, उन्होंने अलहदा से खिलाफत कायम कर ली, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का फिर अपना जो मामला था कि जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है, यानी कूफी जो है वो साथ देने को तैयार नहीं है, तो
جو 3 معروف شرائط ہمیں ملتی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی تھی فائدہ. فائدے کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں کی قتل و غارت باہمی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اگر فائدہ یقینی ہے تو پھر تو چلیں کوئی اقدام کر گزرنے میں کوئی شاید حرج نہیں ہے کہ چلیں چند ایک لوگوں کی جانوں کی بنیاد پہ اگر کوئی بہت بڑا دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ فائدہ یقینی طور پہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی رائے نہیں تھی، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی رائے نہیں تھی، اور بھی بڑے صحابہ ہمیں یہی ملتے ہیں جو اس چیز سے روکتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی اصل میں تو کربلا کی جو جنگ ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ مسلط کی گئی ہے، سیدھی سی بات ہے. جی وہ تو ایسے ہی ہے، بالکل وہ ان پہ مسلط کی گئی ہے، وہ لڑنے کے حق میں نہیں تھے. صحیح، لڑنے کے حق میں نہیں تھے. اچھا، اسی تناظر میں آپ نے وہ عقیدہ امامت کی بات کی تو اس پر ایک ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا، اور بھی کئی نجی محفل میں یہ ڈسکس ہوا آپ کے اللہ یاری کے ساتھ جو ڈیبیٹس ہیں اور ایران کے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی، وہاں پر تاثر یہ سامنے آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بھی منہج چھوڑ گئے ہیں. وہ یہ کہ فریق مخالف کی طرف سے جو روایات پیش کی گئیں آپ نے یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیا کہ یہ اخبار احاد ہیں اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ سلفی منہج میں تو خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. ابن حزم اس پہ بڑی بحث کر چکے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کچھ شیعہ علماء سے میری بات چیت ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ہاں بھی خبر واحد سے اتنا بنیادی عقیدہ ثابت جی ایسے ہی ہے، بالکل اہل تشیع کے جی بھی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو روایات زیر بحث تھیں وہ ہم نے اس پہ خیر پوسٹ بھی بعد میں لکھی، پتہ نہیں شاید آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں، تو اس میں اس بات کی وضاحت آ گئی تھی کہ اصل میں تو اصول کافی کی روایات زیر بحث تھی. نہیں، ایک اس میں وہ من کنت مولا پہ اللہ یاری نے جو بات کی تھی نا، اس پر غالباً آپ نے کہا تھا کہ یہ اس درجے کا تواتر نہیں ہے، لہذا اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. ویسے اگر جنرل بتا دیں اس کلپ سے ہٹ کر بھی، آپ کے نزدیک ابن حزم والا موقع بھی درست ہے کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، بالکل ثابت ہوتا ہے. اور میری جو کتاب ہے مکالمہ، ایک اس کے اندر، ایک میری کتاب ہے فکر غامدی اس کے اندر، اور ایک میری تیسری کتاب ہے مقالات سنت و حدیث، ان تینوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خبر واحد سے جو ہے وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اس کا درجہ کیا ہوگا عقیدے کا؟ عقیدے کا درجہ وہ یقین کا درجہ ہو. کفر لازم آئے گا اس کے انکار سے؟ اس کے انکار سے کفر لازم آئے گا. کفر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ امت کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایک ایگریڈ اپان عقیدہ بن جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کفر لازم آئے گا. ویسے آپ اس کو گمراہی کہہ سکتے ہیں، اس کے انکار کو. لیکن اس میں غامدی صاحب جو تاثر دیتے ہیں کہ یہ ابن حزم کا تفرد ہے، چاروں فقہا خبر واحد کو ظنی ہی مانتے ہیں اور صرف عمل میں حجت مانتے ہیں، علم میں حجت نہیں مانتے. اور اگر آپ مزید فنون کی کتابیں دیکھیں تو امام غزالی اب فیصلۃ التفریقہ میں تو یہ صراحت کر رہے ہیں کہ خبر واحد کا انکار کفر نہیں ہے، چونکہ یہ ظنی ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ مختلف اپروچز ہیں فقہا کی، عملاً وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب عشرہ مبشرہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد سے ثابت ہے نا عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے. اب سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں. حوض کوثر کا مسئلہ ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. میزان ہے، مثال کے طور پہ میزان کے 2 پڑھنے ہوں گے، خبر واحد ہے. پل صراط ہے، خبر واحد سے ثابت ہے. اچھا، ایون کہ جنات کی صفات ہو گئی، جہنم کا بیان ہو گیا، جنت کی صفات، اور اسی طرح سے. تو یہ ساری چیزیں اخبار احاد سے ثابت ہے. تو ہمارے یہاں وہ ایگریڈ اپان چیزوں میں آ جاتے ہیں. آج بھی آپ عقیدہ طحاویہ دیکھیں نا، اس میں آپ کو حوض کوثر کا بھی تذکرہ ملے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھی بیان ملے گا. تو ایسا نہیں. ہاں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے، ہوتا کیا ہے، میں عملاً آپ کو بتا، وہ خبر واحد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے جو ہے نا وہ قطعیت یا قطعی دین ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک جگہ پہ آ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مالکیہ میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد وہ ہے نا جس کے ساتھ جو ہے وہ عمل اہل مدینہ ملا ہوا ہے، اب اس سے قطعی درجے کا دین ثابت ہو گیا. ایسے ہی ہے. تو ان کے اپنے کچھ اضافی اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ ایک اجتماعی دھارے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی عملاً کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. یعنی کسی نے اس طرح سے مان لیا، کسی نے اس طرح سے مان لیا،
قطعیت کو. تو باقی یہ ہے کہ علم کا فائدہ یہ بھی موقف ہے، معروف موقف ہے. زن کا فائدہ یہ بھی ایک کہ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے، زن سے مراد زن غالب، اور یہ بھی موقف کہ علم کا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی معروف موقف ہے. تو معروف موقف ہے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہی ہے کہ خبر واحد جو ہے تحقیق کے بعد وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ محقق تحقیق اس لیے کرتا ہے کہ یقین کے درجے کو پہنچ جائے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بس 2-3 سوال انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے حدیث عمار پر یا اس طرح کی مزید روایات پر جو تحقیق کی تو یہ تاثر سامنے آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی کچھ کیا جو غامدی صاحب کر رہے ہیں. تو ریسرچ میتھڈالوجی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو صحیح اہل حدیث تو انجینئر صاحب ہیں، غامدی صاحب بھی سائڈ پر ہیں، منطقی اور عقلی بحثوں میں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی اسی، اور المرد والوں سے میری بابا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں ہم اس مسئلہ میں، بنو امیہ کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. اور غامدی صاحب نے بھی حدیث عمار پہ سوالات اٹھائے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اٹھا دیے. تو آپ نے فکر غامدی پر کتاب لکھ اور آپ نے تھوڑا یہ تاثر بھی دیا کہ تخفیف کا رویہ ہے حدیث کے معاملے میں یا اوور آل، لیکن پریکٹیکلی تو بات وہی ہو رہی ہے کہ ایک ہی کام ہے. نہیں، اپروچ کا فرق ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا اپروچ کا فرق ہوتا ہے. ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب حدیث کے اوپر کلام کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ البانی نے ہزاروں روایتوں کو ضعیف قرار دے دیا ہوگا، لیکن کسی نے ان کو کہا ہے نہیں کہا. کیوں؟ منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. بات صرف یہ ہے. تو غامدی صاحب کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھتے تو ہم انہیں یہی بات کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ایک طریقہ سیٹ ہو گیا حدیث کے اوپر کلام کرنے کا، اس طریقے سے آئیں گے نا. تو علامہ البانی کو کسی نے نہیں کہا صحیح ضعیف 2 آپ نے قسمیں بنا دی ہیں سنن کی، آپ سے پہلے امت میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. آپ کو بھی کوئی نہیں کہے گا. ہزاروں روایتیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ بیسیکلی ان اصول حدیث کے پیرامیٹرز کے اوپر نہیں پرکھتے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے اپنے اصول حدیث ہیں. مثال کے طور پر ان کہا کہ یہ سنت ہوتی ہے، یہ سنت اس کو کہتے ہیں جو دین ابراہیمی کی روایت ہے، اور دس اینڈ دیٹ فلاں فلاں، ٹھیک ہے. تو اور اخبار احاد اس کو کہتے ہیں، اور پھر سنت کو پرکھنے کے یہ اصول ہیں، دس خبر واحد کو یا حدیث کو پرکھنے کے یہ اصول ہیں، دس. اس طرح سے نہیں. جو تحقیق کا معیار ہے جسے آپ ریسرچ میتھڈالوجی کہہ رہے ہیں، منہج تحقیق ہے، ہمارا وہ والا ہے جو سلف کا ہے. اس لیے ہمارے اوپر اعتراض نہیں آتا. میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے تو نہیں، مطلب کہنا چاہیے کہ کتنی روایتیں آپ کہیں کہ سینکڑوں بن جاتی ہیں. امام دارقطنی نے جو صحیح ہیں ان کی روایتوں کے اوپر اعتراضات کی، لیکن کسی نے انہیں منکر حدیث کہا ہے؟ آج کوئی ایک حدیث کا انکار کر دیتا ہے. مثال کے طور پر مولانا مودودی جو ہے، انہوں نے 3 روایات کے اوپر اعتراض کیا، لوگ ان کو منکر حدیث کا لیبل لگا دیتے ہیں. وہاں نہیں لگاتے. لیکن بات یہ اپروچ کی ہے، اس بات کو سمجھیں. وہ جو اپروچ ایک سیٹ ہو گئی ہے نا حدیث کی تحقیق کی، اگر آپ اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، وقتی طور پہ کسی کو جذباتی بخار آ بھی جائے، لیکن علم کی دنیا میں آپ کی رائے باقی رہ جائے گی. لیکن اگر آپ اس ریسرچ میتھڈالوجی کو کراس کر کے آپ اپنی ایک ریسرچ میتھڈالوجی دیتے ہیں، تو پھر دیکھیں پھر آپ کے اوپر کویسچنس پیدا ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے 125 مسائل میں. امام ابن ابی شیبہ نے کتاب علی رد ابی حنیفہ کے عنوان سے کہ 125 مسائل میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے. ابھی اتنا سخت جملہ ہے تو ایک لحاظ سے وہ ان کو منکر حدیث ہی کہہ رہے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک کا جو مناظرہ بھی ہے، اور وہاں پر جو بحثیں رہی ہیں احناف کے ساتھ، یہ تو حدیثوں کو نہیں مانتی ہے تو یہ کر رہے ہیں. تو ایک فتنہ تو آیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کو اجتماعیت میں کوئی بھی منکر حدیث نہیں کہتا. لیکن کہا تو گیا ہے، چاہے شاذ رائے ہو، چاہے تھوڑے دور کے لیے وہ رائے ہو. تو ایسا نہیں لگتا کہ آج اگر کہا جا رہا ہے تو یہ معاصرت ہے، تعصب ہے، اور ماضی میں علم کا ایک روب تھا، لوگ ڈر جاتے تھے اور وہ فتویٰ نہیں لگا رہے. ایک مجلس میں میری غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. اچھا. کہ آپ کی رائے نا بدل جائے گی وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. میرے بارے میں نے انہیں کہا تھا کہ، اور وہ اس میں ایک بات یہ بھی آئی درمیان میں کہ جی شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کو کون سا لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. غامدی صاحب کے مکتبہ فکر کے لوگ بھی یہ بار بار دہراتے ہیں. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو کس نے ایکسیپٹ کیا، امام بخاری کو کس نے ایکسیپٹ کیا. وہ بات ٹھیک ہے، معاصرت ہوتی ہے بڑے علماء کے ساتھ، ان کی زندگی میں انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. بلکہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہوں. میں نے کہا مر جاؤ. بڑا بننے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی میں تو کوئی بڑا نہیں مانتا. سیدھی سی بات.
یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات ہے، اگر آپ غور کریں نا، شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کو ایکسیپٹنس مل گئی، سر سید کو نہیں ملی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مل گئی لیکن معتزلہ کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، آج وہ صرف کتابوں میں ہے نا. ہاں بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ملی ہے کہیں نہیں ملی. اب آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہے. صحیح ہے. غلام احمد پرویز نے بھی نئی باتیں کی ہیں، اس کو نہیں ملی، علامہ البانی کو مل گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے. دیکھیں بات یہ، جب آپ روایت کو اون کرتے ہیں، پورا جو آپ کا اسلامک ہیریٹیج ہے، تراث اسلامی، آپ اس کو اون کرتے ہیں. اون کرنے کے بعد آپ اس منہج کے اوپر، جس منہج پہ اس روایت کی تحقیق ہو رہی ہے، آپ کام کرتے ہیں، تو آپ اس روایت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. صحیح. تو وہ روایتیں بڑی مضبوط ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یا محدثین کی، یا فقہا کی، یا اصولیین کی، ماتریدی، سلفی. وہ روایتوں میں اگر آپ ایک ریفارمر کی حیثیت سے آتے ہیں نا، کسی بھی روایت میں، سلفی روایت میں آ جائیں، اشعری میں آ جائیں، ٹھیک ہے، حنفی روایت دیکھیں، حناف میں بھی تو مصلحین ہوتے تھے نا، جو بہت سارے اہل حدیث کے مسائل کو اختیار کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سلفیہ میں بھی مصلحین ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو حناف کے حوالے سے، اشعری ماتریدی کے حوالے سے نرم رویہ رکھتے تھے. جیسے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو دیکھیں، فقہا کی بہت تعریف کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو ریفارمرز ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو وہ جو ایک روایت کا تسلسل بنتے ہوئی، آپ اس روایت کے دائرے میں رہتے ہوئی ریفارمیشن کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. جب آپ بالکل ایک نئی روایت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ روایتیں اتنی مضبوط بنیادیں رکھتی ہیں، وہ نہیں چلتا. سر سید صاحب نے اپنے آپ کو کسی روایت کا تسلسل نہیں بنایا. صحیح صحیح. غلام احمد پرویز نے تسلسل نہیں بنایا. معتزلہ نے کسی روایت کا تسلسل نہیں بنے، وہ کتابوں میں رہ گئے. حضرت شاہ صاحب ایک روایت کا تسلسل سے، ہاں ریفارمیشن انہوں نے کی ہے، اس وقت کے نظریات کے اعتبار سے کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن روایت کو چھوڑا نہیں ہے. وہ حنفی روایت تھی یا جو بھی تھی، بہرحال ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ ایک روایت کا تسلسل تھے، وہ حنبلی روایت تھی، جو بھی تھی، روایت کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم سے کو پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم جتلاتے نہیں ہیں، اعلان نہیں کرتے، لیکن ہم اہل حدیث روایت کا تسلسل ہے، فکری اہل حدیث ہے، مطلب جو فرقہ ہوتا ہے، فرقہ وارانہ مسائل، اس سے ہم بچتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، اور اکیڈیمکلی چیزوں کو لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، امت کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک روایت کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اس کا تسلسل سمجھتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں، اس کا ایک فرض سمجھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں. آج کا آخری سوال کہ مرزا صاحب کے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اس میں کچھ متاثرین بھی ہیں اور کچھ واقعی محققین بننا چاہتے ہیں اور بنے ہوئے بھی ہیں اور کراس چیک بھی کرتے رہتے ہیں. تو اوورآل آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک بندہ علم سے شغف رکھتا ہے، لیکن مرزا صاحب بعض اوقات اس کی وہ تشنگی دور بھی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو یا تو وہ سننا ہی چھوڑ دے، یا چلے سنے ضرور، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، حدیث کا ریفرنس چلیں دے دیتے ہیں، درس قرآن بھی وہ دے رہے ہیں، فضائل اہل بیت پر کام ہے، جیسے آپ نے کہا توحید پر بڑا اچھا کام ہے، تصوف پر چلے ان کی ایک اچھی گرپ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ایک عام جو لسنر ہے وہ کیا کرے مرزا صاحب کے حوالے سے؟ احتیاط ہو یا بے لگام ہو کہ چلے سنتا رہے، لیکن علماء سے بھی اس کی اٹریکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے نا کہ مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ جی وہ لوگ حدیثیں نہیں بیان کر رہے تھے یا چھپا رہے تھے، تو چلے میں نے وہ علم بیان کرنا شروع کر دیا. اب جن لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا تو اب وہ انہی کو سننا. اب مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دوست جو مرزا صاحب سے متاثر ہیں، آپ کی ویڈیوز ہم ان کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں سننی. نہیں. اچھا صحیح. دیکھیں یہ رویہ غلط ہے. جب آپ لوگوں کو اس بنیاد پہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ خود ان کو اگر اس بنیاد پہ کھڑا کر دیں کہ جی اب میرے علاوہ کسی کو نہ سن، یا آپ ایسا نہ کہتے ہوں لیکن آپ کے فالوورز کا یہ ذہن بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کا ایک بلائنڈ فالوورز کا ایک گروپ اور ایک جتھا تیار کرتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اوپن مائنڈیڈ ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم کسی کو مجبور تو کر نہیں سکتے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کون کسی کی کون بات مانتا ہے. مزاج ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کوئی پابندی نہیں قبول کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اوپن رکھا. تو پھر آپ سب کو سنیں. صحیح. مطلب کاؤنٹر نیریٹو بھی سنیں نا، اور لوگ جو رد کریں اس کو بھی کھلے دل سے سنیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ نہیں کہ جی اب غامدی صاحب کو سننا شروع کیا، ان سے متاثر ہو گئے تو اب تو میں ان کو ہی سنتا ہوں، کسی اور کو تو میں نے سننا ہی نہیں. یہی ہو جاتا ہے ہمارے. انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، میں انہیں کو سنتا ہوں، کسی اور کو سنتا ہی نہیں. ایسے نہیں ہے. آپ اور لوگوں کو بھی پھر سنیں، جو خاص طور پہ جو کام، پھر کھلے دل سے سنیں.
ایک تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اصل میں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ دین کا علم حاصل کریں، یا مرزا صاحب کو بھی بلکہ نصیحت کریں گے باقاعدہ دین کا علم حاصل کریں، یا درمیان میں سے واسطے نکالیں. آپ کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ درمیان میں سے یہ ٹرانسلیٹر کا واسطہ نکل جائے، آپ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے. ہماری دعوت تو یہ ہے، لیکن اب یہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن جس سیٹ پہ مرزا صاحب بیٹھے ہیں اس کا تو تقاضا کم از کم یہ ہے نا، مطلب ان کے سارے شاگردوں کے لیے پاسبل نہیں ہو تو آپ نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے دین کے لیے. اگر آپ بھی جو ہے درمیان میں میڈیم انوالو کریں گے، ٹرانسلیٹر کو انوالو کریں گے، آپ تو ٹرانسلیٹر کے محتاج ہیں. جو ٹرانسلیٹر کا دین ہے وہی آپ کا دین ہے. ہاں صحیح بات ہے. اس میں مرزا صاحب بس آخری بات یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے خود سے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. تقی صاحب کی انعام الباری بخاری کی شرح ہے، میں تو وہاں سے ایک کوٹیشن آپ کو سنا رہا ہوں، یا چلیں زبیر علی زئی صاحب کی ایک تحقیق ہے میں تو وہ آپ کو سنا رہا ہوں، یا زبیر صاحب نے ایک تحقیق کی. خود سے میں نے کوئی نتیجے نکالے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کہنے کہ کئی نکالے بھی ہیں جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یا تو وہ صرف ناقل بن کے رہتے تو پھر مسئلہ نہیں تھا، یا یہ اصل بات ہے آراء کو اس طرح جمع بھی کر دینا. آپ نے کہا نا کمپائل کرنا، یہ بھی ایک فن ہے نا، کس بات کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، تو وہ حاتب اللیل والا حساب نہ ہو جائے. تو مرزا صاحب نے ناقل کی حیثیت سے چلیں کام ضرور کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رتب و یابس زیادہ ہو گیا ہے. وہ بھی ایک فن ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. تو وہ تو کہتا ہے میں تو کوٹیشنز نقل کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو کتابچہ ہے نا، یہ بات میں نے انہیں کہی تھی جب ہم جہلم گئے تھے نا ان سے ملاقات کے لیے، تو میں نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ آپ کی کتابچے میں واضح طور پہ بائسنس نظر آتی ہے. اچھا، یعنی آپ نے ایک خاص آپ کی سوچ تھی، اس کے مطابق آپ نے کمپائلیشن کی ہے. آپ نے تصویر کے دونوں رخ دکھانے کی کوشش ہی نہیں کی شعوری طور پہ، آپ نے دوسرے رخ کو شعوری طور پہ چھپایا ہے. صحیح. اور یہ بات جسے کہتے ہیں نا ان کی کتابچے میں جسے کہتے ہیں ابر کے باہر آتی ہے، مطلب جو بندہ مطالعہ کرتا ہے. تو میں نے انہیں یہی بات کہی تھی، میں نے کہا دیکھیں بات یہ کہ آپ کا کتابچہ مجھے وہ ان کے ایک کسی دوست نے مجھے دے دیا ان کا کہ آپ پڑھ لیں، میں نے ایسے ہی رکھ دیا. لوگ کتابیں دے جاتے ہیں، بندہ اس نے پوچھنا شروع کر دیا سب پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا نہیں پڑھا. ایک دن میں فارغ بیٹھا تو میں نے کہا اور کو تو کام نہیں یار، وہ میرے پیچھے پڑھا وہ پڑھ ہی لوں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلی تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپا لیتے ہیں، قرآن کی آیت، پھر حدیث کہ جنہوں نے علم چھپا لیا یہ وعید ہے، اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی. تو یہ علماء تو یہ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ لگا کہ یار اس بندے کو پڑھنا چاہیے، وہ میرے پہ، لیکن میرا ذہن فوراً کانشیس ہو گیا کہ اب یہ کہہ رہے کہ انہوں نے چھپایا ہے، اس نے کچھ چھپایا کہ نہیں، میں نے اس نظر سے پڑھنا ہے. صحیح ہے. وہ کتابچہ پھر میں نے اس نظر سے پڑھا. موضوع تھا خلافت اور ملوکیت، تو میں نے یہ نظر رکھی کہ خلافت اور ملوکیت کی ساری روایتیں آ گئی ہیں کہ نہیں آئی، کچھ مسنگ تو نہیں. صحیح. اور وہاں مسنگ تھی. میں نے مرزا صاحب کو جا کے کہا، میں نے کہا جی سب سے عام روایت تو خلافت کی آپ نے مس کر دی. 12 خلفاء ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے اتھینٹک روایت کوئی نہیں تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خلفاء بہت زیادہ ہوں گے، کثیر کے، آپ نے کیوں نہیں ڈالی؟ میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کر دی. صحیح. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے وہ فلاں ویڈیو میں بیان کی. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ وہ صحیح مسلم صحیح بخاری والی روایتیں کہ 12 یا اتنے زیادہ خلفاء ہوں گے وہ یہاں ڈال دیں. یہ جو حدیث سفینہ ہے نا اور دوسری حدیث حذیفہ جن میں یہ ذکر ہے کہ 4 ہوں گے، یہ وہاں ویڈیو میں بیان کر دیں، اس کو کتابچے میں نہ درج کریں. تو آپ کا یہ جو کتابچے کا جو میسیج ہے بدل جائے گا، مجھے بتائیں. صحیح. ٹھیک ہے، بدل جائے گا نا. تو کہنے کا مقصد اب اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے کہ نبوت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خلافت ہوگی اور پھر رحمت والی ملوکیت ہوگی. یہ روایت بھی نہیں، حالانکہ حسن درجی کے علامہ البانی نے کہا. تو کہنے کا مقصد پک اینڈ چوز کیا. پھر روایتیں آدھی بیان کی، مکمل بیان نہیں کی. پھر روایت پوری بیان کر کے درمیان میں سے ایک جملہ اٹھا لیا، صرف ایک جملہ تھا. صحیح بخاری کی وہ روایت تھی، آج بھی جا کے وہ ریسرچ پیپر ان کا دیکھیں، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی اتنی لمبی چوڑی روایت، ٹھیک ہے، وہ A4 سائز میں لکھے تو ایک پورا پیج بن جائے. اس میں سے صرف ایک جملہ تھا کہ ان دونوں میں سے امیر معاویہ بہتر تھے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک جملہ نکال دیا، یقین مانے وہ صحیح بخاری میں ہے. اچھا کانٹیکس متاثر ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ بھائی آپ نے وہ
وہ ایک جملہ صرف کیوں نکال دیا؟ A4 سائز کی پوری روایت آپ نے بیان کر دی، اس میں سے ایک جملہ آپ نے نکال دیا کہ ان دونوں میں سے وہ روایت کا حصہ ہے وہ جملہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی بات تھی، وہ تابعین ہے، روایت میں آ رہا ہے نا، پیچھے بھی روایت ہے، آگے بھی روایت ہے، درمیان میں ایک جملہ ہے، تو نہیں بنتی۔ شروع سے آپ روایت چھوڑ دیں یا آخر سے چھوڑ دیتے ہیں، چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب طوالت کی وجہ سے آپ نے روایت درمیان میں سے کوئی جملہ کون چھوڑتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ پھر نقطے بھی نہیں ڈالے کہ آپ نے چھوڑ دیے، اور پھر آپ نے وہی 3 لفظ چھوڑے ہیں جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہے ہیں کہ ان 2 صحابہ میں سے امیر معاویہ بہتر تھے، آپ سے یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ صحیح کہ عمر بن العاص اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے وہ بہتر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ تبصرہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ تو اس قسم کی بہت سی باتیں تاریخی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیے کہ امام سیوطی نے یہ لکھا ہے، اوپر ایڈر چل رہا ہے کہ جی کتاب و سنت اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ باقی یہ بات آپ کی ٹھیک تھی کہ صحیح الاسناد حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ اسے استدلال کر بھی سکتے ہیں۔ کب؟ جب کہ وہ صحیح حدیث کے خلاف نہ جا رہی، صحیح، یعنی درجے میں وہ صحیح حدیث سے کم ہے نا۔ ہاں بالکل، بس اتنی سی بات تھی، باقی آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بنیادی مقدمہ ثابت کرنا ہے، اب جیسے وہ اہل تشریح کہتے ہیں ہم نے امامت ثابت کی، بھائی امامت تو پھر اب صحیح الاسناد حدیث سے ثابت نہیں ہوگی نا، امامت ثابت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی متواتر درجے کی روایت لے کے آؤ۔ اور عقیدہ بھی تو آپ دیکھو نا کتنا بنیادی قسم کا آپ ثابت کر رہے ہو، تو اس کے حساب سے روایت کا درجہ ہونا چاہیے نا۔ یہ بات ان کو میں نے کہی تھی۔ چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔